الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دا مدد بگرداب بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ را تو کشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر شہزادہ حضور سیدی سرکار دادا باپو و جانشین دادا باپو حضرت پیر الحاج سید منیر باپو قادری گیلانی مدظ اللہ العالی وہ جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد مندہ، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا، دل ابس خوف سے پتہ سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، وہاں کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیعی جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ آج کی یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر آپ نے حضرت علامہ اظہری صاحب سے جو سیدی سرکار دادا باپو کا نیک کام مشن اس سے متعلق باتیں سنی، اور یہ محفل بڑی مقبول محفل ہے اس اعتبار سے کہ پیر سید منیر باپو کی آمد پر ایک مسجد کے بننے کا اعلان اور بہت سارے دینی کام، یہ بہت بامقصد محفل ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے
مزید قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ کل کی آنے والی رات مغفرت کی رات ہے، بخشش کی رات ہے، نجات کی رات ہے۔ امت محمدیہ میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں شب برات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے، سوائے چند کے جن کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے منع فرما دیا۔ میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی نے مغفرت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے۔ مغفرت کسے کہتے ہیں؟ آپ کتنے بھی نیک ہوں، کتنے بھی متقی ہوں، کتنے بھی پرہیزگار ہوں، اگر اللہ مغفرت نہ کرے تو آپ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اور کتنے بھی گنہگار اور پاپی ہوں اور اللہ بخش دے، مغفرت فرما دے، تو جنت انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی۔ اب مغفرت کتنی اہم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، قل، آپ یوں کہیں، رب اغفر، اللہ میری مغفرت فرما۔ غور فرمائیے، جن کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبب سے سب کے اگلے اور پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے اگلوں اور پچھلوں کے گناہ جس کے صدقے میں معاف کیے گئے، اس رسول سے کہا جا رہا ہے رب اغفر، آپ یوں کہیں کہ اللہ میری مغفرت فرما۔ یہ تعلیم امت کے لیے ہے، رب اغفر وارحم، اور مجھ پر رحم فرما، وانت خیر الراحمین، اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ اس سے مغفرت کی اہمیت پتہ چلتی ہے۔ اللہ نے حسن رسول اللہ کو بن مانگے عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے نبوت و رسالت اپنے محبوب کو بن مانگے عطا فرمایا۔ اللہ نے مقام محبوبیت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جتنی خوبیاں تھی، ہر خوبی اللہ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بن مانگے عطا فرمایا۔ لیکن دو چیزیں مانگنے کا حکم اللہ نے دیا۔ دو مقام پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرماتا ہے، محبوب مجھ سے دو چیز مانگو۔ کیا؟ قل ربی زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور دوسرا قل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ میری مغفرت فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جس کی طرف اشارہ کر دیں اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ حضور علیہ السلام کا اشارہ ابرو ہو، ہزاروں کروڑوں ہم جیسے پاپی اور گنہگار جنت میں چلے جائیں، لیکن مغفرت کی اہمیت تو پتہ کرو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے تعلیم امت کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی مغفرت طلب کریں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہ میری مغفرت فرما۔ اس سے مغفرت کتنی اہم ہے۔ اور یاد رکھنا، مغفرت کا وعدہ نام بنام ہم سے نہیں کیا گیا۔ روزی کا وعدہ تو اللہ نے کیا، مغفرت کا وعدہ نہیں کیا۔ جس روزی کا وعدہ اللہ نے سب سے کیا، جانوروں کو روزی دوں گا، چوپاؤں کو روزی دوں گا، پرندوں کو روزی دوں گا، سب کو روزی عطا کروں گا، لیکن اللہ نے مغفرت کے بارے میں نہیں کہا کہ میں تم سب کی مغفرت فرما دوں گا، بلکہ کیا فرمایا؟ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، میں جس کو چاہوں گا اس کی مغفرت کروں گا۔ یاد رکھنا، مغفرت سب کی نہیں ہوگی، اس لیے بڑے بڑے لوگ راتوں کو اٹھ اٹھ کر کے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھو، رات رات بھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کو دیکھو، رات رات بھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی کو دیکھو، رات رات بھر مغفرت کی دعا کر رہے ہیں۔ سیدنا مولا علی کو دیکھو، سرکار مولا کائنات تو اپنی داڑھی پکڑ کر راتوں کو ایسے تڑپتے تھے، کہنے والے کہتے ہیں، دیکھنے والے کہتے ہیں جیسے کسی ماں کا بچہ مر جائے تو وہ بچے کے جنازے پہ کیسے تڑپ تڑپ کر کے روتی ہے۔ سیدنا مولا کائنات
راتوں کو رب کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتے وقت تو یوں تڑپا کرتے تھے جیسے کسی ماں کے بچے کا انتقال ہو گیا ہو، یا کبھی اس طریقے سے تڑپا کرتے تھے جیسے کسی کو سانپ نے ڈس لیا ہو تو سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کر کے روتا ہے، اس طریقے سے تڑپ تڑپ کر کے رویا کرتے تھے۔ آئیے ایک بات اور آپ کے سامنے عرض کروں، اللہ اکبر، مغفرت کی دعا بزرگوں نے کس شان سے کی ہے۔ سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت سیدنا شیخ سعدی شیرازی کہتے ہیں اللہ اکبر کہ وہ کعبے کا گلاف پکڑ کر کہتے ہیں اے اللہ عبد القادر کی مغفرت فرما دے۔ ذرا غور کریں مغفرت کی دعا کون کون کر رہا ہے، اور اللہ اکبر ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، دل کے کانوں سے سننے کی ضرورت ہے۔ آج ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، مغفرت کے سوا ہم سب مانتے ہیں، کارخانہ مل جائے، کھیت مل جائے، مکان مل جائے، دکان مل جائے، اس لیے کہ اس قوم کو مغفرت کی اہمیت ہی پتہ نہیں ہے۔ اس لیے رسول کو تو کہا جا رہا ہے تعلیم امت کے لیے کہ آپ مغفرت کی دعا کریں، اور ہمارا حال یہ ہے اللہ اکبر ہم اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتے۔ ایک مرتبہ سیدنا امام الائمہ سراج الامہ کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ، ہم کروڑوں حنفیوں کے امام، جن کے تقوی کا حال یہ تھا کہ اللہ اکبر جہاں آپ کی قبر آج بنی ہوئی ہے، جہاں آپ کا مزار آج بنا ہوا ہے، وہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے بیٹھ کر 6000 مرتبہ قرآن شریف کو ختم کیا۔ کوئی ان کو اصالے ثواب کرے نہ کرے، اللہ اکبر 6000 مرتبہ اپنے مزار کی جگہ پر بیٹھ کر، جہاں آپ کی مزار بننے والی تھی، 6000 بار قرآن کس کو کہتے ذرا توجہ کریں۔ حافظ بھی پوری زندگی کے اندر 6000 مرتبہ قرآن ختم نہیں کر پاتا، اللہ اکبر، اور کتنا شوق تھا قرآن ختم کرنے کا۔ پورے رمضان شریف میں 61 مرتبہ قرآن ختم کرتے تھے، ایک قرآن دن میں، ایک قرآن رات میں، ایک قرآن تراویح میں، اللہ اکبر۔ اس طریقے سے کبھی 700 رکعت نماز پڑھ رہے نفل راتوں کو، کبھی 1000 رکعت نماز پڑھ رہے راتوں کو، اللہ اکبر۔ اور امام اعظم کس طرح عبادت کرتے تھے، عبادت کا حوصلہ اور شوق کیا تھا۔ آج تو حال یہ ہے جیسے اٹھے کپڑوں میں آ کر کے عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، ولیمے میں جائیں گے تو سج دھج کے جائیں گے، بازاروں میں جائیں گے تو سج دھج کے جائیں گے، سیٹوں کے یہاں جائیں گے سج دھج کے جائیں گے، آفسوں میں جائیں گے سج دھج کے جائیں گے، اللہ اکبر، نوکری کے لیے جائیں گے سج دھج کے جائیں گے، اور اللہ کی بارگاہ میں اٹھے چھٹے کیسے بھی چلے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے 1500 دینار کا قیمتی کپڑا خریدا تھا۔ 1500 دینار، ایک دینار سونے کے سکے کو کہتے ہیں، 1500 سونے کے سکے سے آپ نے ایک ہی کرتا خریدا تھا، لیکن اس کرتے کو خریدنے کے بعد کبھی کسی نے آپ کو پہنے ہوئے نہیں دیکھا۔ حضرت امام اعظم کو تو کسی جاننے ماننے والے نے کہا حضور ہم نے آپ کو 1500 سونے کے سکے پر ایک کرتا خریدتے دیکھا، لیکن کبھی اس کو پہنتے نہیں دیکھا۔ تو امام اعظم نے مسکرا کے کہا چونکہ قیمتی کپڑا ہے تو قیمتی بارگاہ میں جاتا ہوں اسی وقت تو پہنتا ہوں۔ تو کہا کون سی قیمتی بارگاہ؟ کہا جب سب سو جاتے ہیں اور رات کو میں نفل پڑھنے کے لیے جب مصلی پہ کھڑا رہتا ہوں تو دربار جتنا قیمتی ہے لباس بھی اتنا ہی قیمتی پہن کر کے جاتا ہوں۔ لوگوں کے پاس قیمتی کپڑے پہن کے جاتے ہیں، میں اپنے اللہ کے دربار میں قیمتی کپڑا پہن کر کے جاتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب سننا اس امام اعظم کو مغفرت کی کتنی فکر ہے، آج ہمیں مغفرت کی فکر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھنا جو مغفرت کی فکر نہیں کرتا اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا، وہ بے نیاز ہے۔ ایک مرتبہ امام اعظم ابو حنیفہ عشاء کی نماز پڑھا رہے ہیں، اور عشاء کی نماز پڑھاتے ہوئے آپ نے عشاء کی نماز کی دوسری رکعت میں سورہ زلزال کی تلاوت کی۔ سورہ زلزال کیا ہے؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها۔ اللہ اکبر۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اس سورہ زلزال کی تلاوت کر رہے ہیں۔
سورہ زلزال میں کیا ہے؟ قیامت کے زلزلوں کا ذکر ہے. جب قیامت آئے گی تو کس طریقے سے زلزلے آئیں گے، اور وہ زلزلے کا تذکرہ ہے. نیچے کی سارے مادے اوپر کی طرف اگل دیے جائیں گے. زمین انسان کے اعمال کی خبر دے گی. اللہ اکبر. فرمایا جا رہا ہے اللہ اللہ، زمین خبر دے گی زمین کی پشت پر کس نے کیا کیا تھا. جو سجدہ کرنے والے ہیں ان کے سجدے کی بھی خبر دے گی. جو پاپ اور جرم کرنے والے ہیں ان کے پاپ اور جرم کی بھی خبر دیں گی. امام اعظم ابو حنیفہ سورہ زلزال پڑھتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے جا رہے ہیں. اس سورہ مبارکہ کا اینڈ اس پر ہوتا ہے. اللہ اکبر. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرے کے برابر تم نے نیکی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. ایک ذرے کے برابر برائی کی ہوگی، اللہ تمہیں وہ بھی دکھا دے گا. توجہ فرمائے، یرا فرمایا اللہ دکھائے گا، تمہیں نیکی بھی دکھائے گا، تمہارے جرائم بھی دکھائے گا. اس دکھانے کی کیفیت کیا ہوگی یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن ہمیں جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے. تھوڑا غور سے سننا. قیامت میں کیا شرمندگی ہوگی، قیامت میں کیا ندامت ہوگی، قیامت میں کیا رسوائی ہوگی، پاپ کرنے والوں کی کیسی بے عزتی ہوگی، ان کی کیسی ذلت ہوگی. اللہ اکبر. اللہ فرما رہا ہے ذرے برابر نیکی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا، ذرے برابر برائی کرو گے اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. دکھانے کا کیا مطلب؟ مثال کے طور پر حتمی نہیں، صرف سمجھانے کے لیے تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے. ایک بندہ ہے جس نے کسی کا موبائل چوری کر لیا. اب آپ منیر دادا کے سامنے آ کر کہتے ہیں فلاں نے موبائل چوری کیا. اس نے کہا نہیں نہیں میں نے موبائل چوری نہیں کیا، میں چور نہیں ہوں. آپ نے اس نے کہہ دیا معاملہ ختم ہو گیا. اب آپ کیا کریں گے؟ لیکن اگر ایسا ہوا اللہ اکبر وہ موبائل چوری کر رہا تھا اور موبائل چوری کرتے وقت تو آپ نے کیمرہ آن کر کے چوری کی وہ منظر ریکارڈ کر لیا، اور ریکارڈ کرنے کے بعد کہا یہ چور ہے، اور اس کو کھڑا کر کے پورے مجمع میں وہ کلپ چلا دی اسکرین پر کہ دیکھو یہ چور ہے. بولو یہ مجمع زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار کا مجمع ہے، اس میں اگر اسکرین پر کسی کی چوری کرتے ہوئے کلپ چل گئی تو اس کی شرمندگی کا حال کیا ہوگا، اس کی ندامت کا حال کیا ہوگا، اس کی ذلت کا حال کیا ہوگا، اس کی رسوائی کا حال کیا ہوگا. اللہ اکبر. میرے بھائیو آپ میں سے کون کیا کرتا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا ضرور ہے اللہ فرما رہا ہے ذرے برابر تم نے پاپ کیا ہوگا اللہ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. قیامت کے دن اللہ اکبر ہم تم نہیں ہوں گے، صرف سارے انبیاء ہوں گے، سارے صحابہ ہوں گے، سارے رسولان اعظام ہوں گے، سارے فرشتے ہوں گے، آدم سے لے کر آخری انسان تک پیدا ہونے والے تمام انسان ہوں گے. ہر مومن و کافر ہوگا، اور اللہ رب العزت اللہ اکبر قدرت کی اسکرین پر ہماری زندگی کے کیے ہوئے پاپ کو اور نیکی کو چلا رہا ہوگا جیسا کہ اس کی شان ہے. اب مجھے بتاؤ زنا کرنے والوں، جب کروڑوں کی محفل میں تمہارے زنا کی اسکرین چلے گی اور اللہ اکبر قدرت کے کیمروں میں قید وہ مناظر جو تم نے کسی عورت کو دیکھتے ہوئے، کسی لڑکے کو دیکھتے ہوئے، حرام کام کرتے ہوئے، سود لیتے اور دیتے ہوئے، سوچو تو صحیح کروڑوں کے درمیان رسوائی کا حال کیا ہوگا. یہاں عزت دار بنتے ہو. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذوق انک انت العزیز الکریم. اللہ آج کے ان عزت دار بننے والے، خدا کو ناراض کر کے مخلوق کے درمیان عزت دار بننے والوں کو جہنم میں اوندے منہ ڈھکیل کر فرمائے گا ذوق انک انت العزیز الکریم. جب اس عذاب کو تو دنیا میں بڑا عزت دار بنتا تھا. یاد رکھنا اچھے کپڑے پہن کر ہم اللہ کی بارگاہ میں عزت حاصل نہیں کر سکتے. کیا لوگ قرآن پڑھ کر بھی اللہ سے نہیں ڈرتے؟ جب قدرت کی اسکرین پر وہ مناظر چلیں گے کہ تم نے زنا کیا اور وہ رسوائی کیا ہوگی، منہ اٹھا سکے گا کوئی؟ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جب اس سورت کو پڑھ رہے ہیں تو رو رہے ہیں. کون امام اعظم؟ اپنی قبر کے مقام پر 6000 قرآن ختم کرنے والا، 100 مرتبہ اللہ کے جلوے کو خواب میں دیکھنے والا،
کروڑوں حنفیوں کا امام، داتا علی حجویری کا امام، غریب نواز کا امام، محبوب الہی کا امام، قطب الدین بختیار کاکی کا امام، صابر کلیر کا امام رو رہا ہے، رو رہا ہے، اور روتے روتے نماز پوری ہوئی، اور اس کے بعد لوگ تو چلے گئے لیکن ان کے آنسو نہیں تھمے، کیونکہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ داڑھی پکڑ لی اور داڑھی پکڑ کر کہتے رہے اللہ نعمان کی مغفرت کرتے ہیں، تو نعمان کے بڑھاپے پہ رحم کر، تو قیامت میں نعمان سے کیا پوچھے گا اور نعمان تجھے کیا جواب دے، اللہ کیا پوچھے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا تھا اللہ ہم سے کیا کیا پوچھے گا؟ سرکار علیہ السلام نے فرمایا تم نے کسی کی دیوار کو اپنے ناخن سے کھرچا ہوگا نا، تو اس کھرچنے سے جو ناخن کے اندر مٹی آئی ہوگی اللہ اس مٹی کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ تم نے کسی کتے کو ظلمن چھڑی ماری ہوگی، اس چھڑی کے بارے میں بھی اللہ تم سے پوچھے گا۔ تم نے مرغی پال کر اپنی مرغی کو بھوکا رکھا ہوگا اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ سوچو تو صحیح، جو مرغی کو بھوکا رکھنے کے بارے میں پوچھے گا تو جو ماں باپ کو بھوکا رکھتے ہیں ان کو کیا جواب دینا ہوگا؟ آج کتوں کو بستر میں لے کر سونے والے جو پیار کتوں سے کرتے ہیں وہی پیار اپنے ماں باپ سے بھی کرتے ہیں۔ کیا ترقی کا دور آیا ہے، کتوں کے منہ چوم رہے ہیں اور جن کے قدم چومنا چاہیے ان کو گھر سے باہر نکال دیا۔ سوچئے تو صحیح، یہ ترقی کا دور ہے، خدا کی قسم آگ لگی ایسی ترقی کو کہ بلی اور کتوں کے لیے مال میں جا کر کے غذائیں خرید کے لاتے ہو اور ماں باپ کو ایسے روٹی ڈال دے دیتے ہو جیسے لوگ کتوں کو پہلے دیا کرتے تھے۔ ماں باپ کی کھٹیا گھر کے آنگن میں لگی ہے، لو اتنا ہی کھا لو، بلکہ حالات بدل گئے، ماں باپ کی حیثیت گھر کے کتوں کی طرح ہو گئی اور کتوں اور بلی کی حیثیت ماں باپ کی طرح۔ یہ ترقی یافتہ دور ہے، یہ سیریلوں کا دور ہے، یہ فلموں کا دور، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، یہ ہے کامیاب لوگ۔ لعنت ہو ایسی کامیابی پر جس میں ماں باپ کی حیثیت کتوں کی طرح۔ بولو بدلا کہ نہیں نظام؟ نظام بدل گیا، نظام بدل گیا۔ سوچو غور کرو کیا کیا پوچھا جائے گا۔ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی لکڑی لے کر دانت میں خلال کیا ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ پوچھے گا۔ کسی چڑیا کی زندگی سے کھلواڑ کیا ہوگا اللہ پوچھے گا وہ چڑیا چھٹاک بھر کی میری مخلوق تھی، تو نے اس کی جان سے کیسے کھیلا؟ جب اللہ چڑیا کی جان سے کھیلنے کے بارے میں پوچھے گا تو جو شادی شدہ عورتوں کی عزت سے کھیلتے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ لوگ تو یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم تو ہر سال حج کرتے ہیں جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، ہر سال عمرے کرتے ہیں جنت کا ٹکٹ ہمیں مل گیا، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ یاد رکھنا سیدنا کعب احبار نے سیدنا فاروق اعظم سے کہا تھا امیر المومنین اللہ کی بارگاہ اتنی غیور بارگاہ ہے، اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل لے کر جائے تو بھی گارنٹی نہیں ہے کہ اس کی مغفرت ہوگی۔ 70 نبیوں کے برابر کوئی عمل کر سکتا ہے؟ ایک غیر نبی کے برابر عمل نہیں کر سکتا تو 70 نبیوں کے برابر کون عمل کر سکے گا؟ لیکن کعب احبار کہہ رہے امیر المومنین اگر کوئی 70 نبیوں کے برابر بھی عمل کر لے تو اس کی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ بخشا جائے، بخشا وہی جائے گا۔ فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے، اور اللہ کسے چاہے؟ اگر وہ چاہے تو ولیوں کے دروازے پر وفا کے ساتھ بیٹھنے والے کتے کو بھی جنت میں داخل کرے، اور وہ نہ چاہے تو نبی کے سگے چچا کو آزر کی شکل میں بچھو کی شکل میں جہنم میں داخل فرمائے۔ یہ فلسفہ صحابہ سمجھ چکے تھے، اسی لیے وہ روتے تھے۔ اولیاء سمجھ چکے تھے، وہ راتوں کو روتے تھے، مغفرت کے لیے روتے تھے، ان کے لیے مغفرت سب سے بڑی چیز تھی۔ آج ہمارے لیے مغفرت کی حیثیت کیا ہے؟ کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے؟ کوئی مغفرت کی دعا کرواتا ہے؟ پہلے جب ولیوں سے ملتے تھے تو بیٹوں کے لیے دعا بعد میں ہوتی تھی، پہلے مغفرت کے لیے دعا ہوتی تھی۔ مال کے لیے دعا بعد میں ہوتی تھی، پہلے مغفرت کے لیے دعا ہوتی تھی۔ مغفرت کتنی اہم ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ داڑھی پکڑ رہے 6000 بار پوری زندگی میں کتنے ختم کیے تو اللہ جانتا ہے، صرف اپنی قبر کی جگہ بیٹھ کر کہ میں نے یہاں سونا ہے قیامت تک،
قیامت تک میں نے یہاں سنا ہے 6000 بار قرآن ختم کیا. ہم تو 6000 بار پوری زندگی میں شاید درود بھی نہیں پڑھ سکے, قل ہو اللہ بھی 6000 مرتبہ نہ پڑھ سکیں, لیکن امام اعظم نے پورا قرآن پڑھا اور رات کو داڑھی پکڑ کے گئے, اللہ تو نعمان کی مغفرت کر دے. تو کیا سوال کرے گا نعمان سے, کیا جائے, اور موٹے موٹے آنسو ٹپک رہے ہیں, رو رہے ہیں, ٹپک رہے ہیں, آنسو ٹپک رہے ہیں, اور مسجد خالی ہو گئی ہے, لوگ چلے گئے ہیں. مؤذن جو آپ کا شاگرد تھا وہ آتا ہے, دیکھتا ہے کہ حضرت رو رہے ہیں, پھر واپس جاتا, پھر رو رہے ہیں, پھر واپس جاتا, پھر رو رہے ہیں, پھر آخر کار جب صبح ہوئی, اب اذان فجر کا ٹائم آ گیا, تو مؤذن نے تو واپس نہیں جانا چونکہ اس نے اذان پڑھنی تھی, تو وہ قریب آیا تو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر جلدی سے آنسو پوچھ لے. آنسو پوچھا اور آنسو پوچھ کر پلٹ کے کہا, کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن سے کہتے ہیں ٹائم پتہ نہیں چلا ان کو, اللہ کی یاد میں روتے روتے, مغفرت کے لیے روتے روتے ٹائم پتہ نہیں چلا. وہ کہتے ہیں کیا مسجد بند کرنے کا وقت آ گیا؟ مؤذن کہتا ہے سرکار, مسجد بند کرنے کا وقت نہیں آیا, اب تو مسجد کھولنے کا وقت آ گیا. فجر ہو گئی, پوری رات آپ روتے رہے, پوری رات آپ روتے رہے, موٹے موٹے آنسو زمین پہ ٹپ ٹپ گرتے تھے, میں سنتا تھا, آتا جاتا تھا. تو کھڑے ہو گئے تھے, کہتے کیا تو نے مجھے روتے دیکھ لیا؟ امام اعظم کہتے کیا تو نے مجھے روتے دیکھ لیا؟ وہ کہتا ہے ہاں میں نے دیکھ لیا. اب کہتے تجھے اللہ کا واسطہ جب تک میں زندہ رہوں یہ واقعہ کسی سے بیان مت کرنا, ورنہ مجھے ڈر لگتا ہے کہیں اللہ قیامت میں یہ نہ کہہ دے کہ نعمان روتا تھا میرے لیے اور پبلک میں اس کی تشہیر کروا دیتا تھا, تو یہ ریاکار تھا, اس لیے کسی سے بیان مت کرنا تاکہ میرے آنسوؤں کا راز قبر میں میرے ساتھ ہی چلا جائے. یہ مغفرت کے لیے رونے والے تھے, اور آج ہم مغفرت کی کوئی اہمیت نہیں ہمارے پاس. کل کی رات آئے گی, تہوار کی طرح منائی جائے گی, حالانکہ کل کی رات مغفرت کی رات ہے, کل کی رات مغفرت کی رات ہے, اور اس شان کی مغفرت کی رات ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ 15ویں شعبان کا 14ویں شعبان کا سورج جب غروب ہوتا ہے تو 14ویں کے سورج غروب ہونے سے لے کر, یعنی 15ویں کے چاند طلوع ہونے سے لے کر صبح صادق تک پہلے آسمان پہ تجلی فرماتے اپنی شان کے مطابق, اور تجلی فرما کر پکار کر کہتا ہے کوئی میرے بندوں میں کوئی بندہ جو آج مجھ سے مغفرت طلب کرے گا, میں اس کو معاف کر دوں گا, میں اس کو بخش دوں گا. کل کی رات مغفرت کی رات ہے, اور اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے قبیلہ بنو کلب, عرب میں یہ قبیلہ سب سے زیادہ بکریاں پالتا تھا, اس قبیلے سے زیادہ کسی قبیلے کے پاس بکریاں نہیں تھی, تو فرمایا عرب کے یہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اللہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے. غروب سے لے کر کے صبح صادق تک سب بخش جاتے ہیں, سب, لیکن چند کم نصیب ہے جو بخشے نہیں جاتے. کن کی بخشش نہیں ہوتی اس کو سن لے, آج کی گفتگو یہی ہوگی. کون بخشا نہیں جاتا؟ نمبر 1, ماں باپ کا نافرمان, اس کی بخشش نہیں. لوگ نہاتے ہیں, دھوتے ہیں, کپڑے پہنتے ہیں, صلاۃ التسبیح پڑھتے ہیں, عطر لگاتے ہیں, اور ہم شب برات کو بطور تہوار منا, اچھی بات ہے, میں منع نہیں کرتا, لیکن وہ تو عبادت کی رات ہے. کون نہیں بخشا جاتا؟ پہلے نمبر پہ ماں باپ کا نافرمان. کتنے لوگ فرما بردار ہیں ماں باپ کے؟ آج سب سے زیادہ ذلت اگر گھر میں کسی کی ہو رہی ہے تو ماں باپ کی ہو رہی ہے. ہم پبلک لیول کے لوگ ہیں, ہمیں پتہ ہے لوگ مسائل لے کر آتے, ماں باپ کو لوگ کھانے کو نہیں پوچھتے. ماں باپ بڈھے ہو جاتے ہیں تو ان کی دوا کا انتظام نہیں کرتے, ماں باپ کو ڈانٹتے ہیں, ماں باپ کو چلاتے ہیں, ماں باپ کی بے عزتی اور بے حرمتی کرتے ہیں. سرکار غریب نواز کا مہینہ پچھلے مہینے گزرا, حضور غریب نواز کے ملفوظات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور اس کے نیکیوں کا معاملہ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر ہوا ہے, پہاڑوں جیسی نیکیاں, پہاڑوں جیسی. اور جب اس کی نیکیاں میزان پہ تلے گی
تو پورا میزان اس کی نیکیوں سے بھر جائے گا، وہ خوش ہوگا۔ قوم کی بیٹیاں بھی یہاں موجود ہیں، میں ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں کہ آج بیٹیاں بھی ماں باپ کی عزت نہیں کرتی۔ کل تک شکایت یہ تھی کہ بیٹے عزت نہیں کرتے، آج بیٹیاں بھی عزت نہیں کرتی۔ آج بیٹیوں کو اگر کوئی لڑکا پسند آ جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کے ساتھ بغاوت کرتی ہے آج کی بیٹیاں، اور پسند کی شادی کے چکر میں ماں باپ کو رلاتی ہے، ماں باپ کے آنسو بہاتی ہے، ماں باپ سے جھگڑا کرتی ہے، ماں باپ کے ساتھ اللہ اکبر تعلق کو توڑ لیتی ہے۔ اور آج کل کے لڑکوں کا بھی کچھ اسی طرح کا حال ہو گیا ہے۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے، پہاڑوں جیسی نیکیاں ایک بندہ لے کر آئے گا، اس کی نیکیوں سے میزان بھر جائے گا، وہ نیکیوں پہ خوش ہوگا کہ عنقریب میں جنت کی راہ کا مسافر بنتا ہوں۔ ایسے میں کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا اس کے گناہ کے پلڑے میں گرے گا اور اس کی ساری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے گی، اور حکم ہوگا اس ظالم کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے جا کر کے داخل کر دو۔ جیسے فرشتے اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے، وہ بندہ کہے گا، فرشتوں یہ تو بتاؤ میری پہاڑوں جیسی نیکیاں اتنی ہلکی کیوں ہو گئی؟ اس چھوٹے سے کاغذ کے ٹکڑے میں کیا لکھا تھا جس نے میرے ساری زندگی کے نیکی کو ہلکا کر دیا؟ تو ندا آئے گی، جواب آئے گا، ظالم تو نے صرف ایک مرتبہ صرف ایک مرتبہ اپنے ماں باپ سے چلا کر بات کی تھی، وہ چلا کر بات کرنے کا ایک گناہ اس نے تیری ساری زندگی کی نیکی کو ہلکا کر دیا۔ ایک بار ماں باپ سے چلا کے بات کرو تو پوری زندگی کی نیکی ہلکی ہو جائے۔ جو ماں باپ کو گالیاں کرتے تھے، بڈھا بڈھی کیا کیا کہتے، دوستوں پہ خرچ کرنے میں مزہ آتا ہے، اور ماں باپ پہ خرچ کرنے میں لوگوں کو وہ لگتا ہے کیا پوری کمائی ہم ماں باپ پہ خرچ کر دیں۔ آج ماں باپ کا بڑا برا حال ہے۔ آقا نے فرمایا، شب برات میں ماں باپ کا نافرمان بخشا نہیں جاتا، ماں باپ کے نافرمان کی بخشش نہیں ہوگی۔ اگر شب برات میں مغفرت چاہتے ہو تو پہلے اپنے ماں باپ کو راضی کرو، کیونکہ جس سے ماں باپ خوش ہے اس سے اللہ خوش ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہے اس سے اللہ ناراض ہے۔ ہم تو ماں باپ کو چھوڑ کر سب کی خوشی چاہتے ہیں۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سب کی دست بوسی کرنا چاہتے ہیں، ماں باپ کی دست بوسی کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں پر بڑے سادات موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، بولو سادات کے ہاتھ بھی چومتے ہو، پیر بھی چومتے ہو، سعادت ہے، میں منع نہیں کرتا، ہمارا مسلک ہے، ہمارا مذہب ہے، چومنا بھی چاہیے، اس کی برکت بھی ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ صحابہ نے حضور کے ہاتھ بھی چومے، پیر بھی چومے، لیکن ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ اپنے ماں باپ کے بھی ہاتھ چومتے ہیں تو یہاں ہاتھ چومنا آپ کو کام آئے گا، اور اگر ماں باپ کو ذلیل اور رسوا کر کے یہاں ہاتھ چومتے ہیں تو یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کو، ماں باپ کا دل دکھا کر یہاں کے ہاتھ چومنا آپ کو کچھ کام نہیں آنے والا۔ پہلے اپنے ماں باپ کی خوشی دیکھو، ماں باپ کی خوشی کہاں ہے؟ تو پہلے نمبر کا وہ کم نصیب جو شب برات میں بخشا نہیں جائے گا وہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ نمبر دو، وہ کم نصیب جو شراب کا عادی تھا، نشے کا عادی تھا، وہ بھی شب برات میں بخشا نہیں جائے گا اس وقت تک جب تک وہ توبہ نہ کر لے۔ آج نشہ بھی عام ہو رہا ہے، نشے کو بھی پرموٹ کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نشہ وہی کرتے ہیں جو مجھ محمد کا انکار کرتے ہیں، جو توریت کا انکار کرتے ہیں، جو زبور کا انکار کرتے ہیں، جو انجیل کا انکار کرتے ہیں، جو قرآن کا انکار کرتے ہیں، وہی نشہ کرتے ہیں۔ یہاں علماء نے اضافہ کیا تشریح کرتے ہوئے کہ جو نشے کو حلال سمجھ کے کرتے ہیں، اور یہاں تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے شراب کا ایک گھونٹ صرف پی لیا اور توبہ کے بغیر مر گیا، مرنے کے بعد اس کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف رہ ہی نہیں سکتا۔ اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ شرابی کا چہرہ قبر میں قبلے کی طرف ہو، اللہ اس کے چہرے کو قبلے سے پھیر دیتا ہے، اور اللہ نے اپنی غیرت سے یہ حرام کر دیا ہے کہ نشہ کرنے والوں پر اللہ نے جنت کی خوشبو کو بھی حرام کر دیا ہے۔ آج الگ الگ انداز میں نشے کو پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر کا کم نصیب جس کی مغفرت شب برات میں نہیں ہوتی
لوگوں پر کرنے کروانے والا. آج دیکھیے میرے ایک دوست نے مجھ سے کہا کہ ہر چوتھے آدمی کو دنیا میں شوگر ہے، لیکن ایک دوسرا دوست جو عامل تھا اس نے کہا کہ چوتھے آدمی کو تو شوگر ہے لیکن دنیا میں ہر دوسرے آدمی پر لوگوں نے جادو کر رکھا. جادو اتنا زوروں پر ہے سحر، جادو اتنا زوروں پر ہے، مشرکین یہودی نصرانی یہ جادو پر اس قدر محنت کر رہے ہیں کہ 500 روپے کے اندر کسی پہ بھی جادو کروا دیا جاتا ہے. اس کی صحت اچھی ہے جادو کر دو، اس کی بچی کو اچھے رشتے آتے جادو کر دو. عورتیں ماں بہنیں بیٹھی ہیں، شوہر کا مزاج تھوڑا سا ٹیڑھا ہے جادو کر دو. اگر شوہر نے دوسری بیوی کر دیا ہے تو بھی اس پہ جادو کر دو اور اس پہ بھی کر دو، نہ میرا رہے نہ اس کا رہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو صرف جادوگر کے پاس جاتا ہے، جادوگر کے پاس 40 دن تک اللہ اس کی نمازیں، اس کی عبادتیں، اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا. اور اگر انہی 40 دن کے اندر وہ مر جائے تو ڈر ہے کہ مرے گا تو کفر پر مرے گا. جادو کرنا کرانا یہ مومنین کا کام نہیں ہے، یہ کفار کا کام ہے، مشرکین کا کام ہے، منکرین اسلام کا کام ہے. لیکن آج حسد کی وجہ سے ایک دوسرے پہ جادو کیا کروایا، بہت زوروں پر ہے جادو. اللہ اکبر. جو لوگ یہ کہتے ہیں جادو وادو کچھ نہیں ہے، یاد رکھیے وہ کہہ تو لیتے ہیں لیکن اگر حقائق کی دنیا میں آپ قدم رکھیں، میں جادو کو بہت پاورفل بھی نہیں کہہ رہا ہوں لیکن جادو بے اثر چیز بھی نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ کے دور میں بھی کسی پہ جادو کرنے کی کوشش کی گئی اور لوگ جادو کرنے کی کوشش میں جو ہے کامیاب ہونے کی کوشش کرتے رہے. بلکہ اگر بخاری مسلم کی حدیث اٹھا کر دیکھیں تو یہودیوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کے بالوں کو لے کر، حضور کے منہ مبارک کو لے کر اس میں گانٹھ باندھ کر اور پتلا بنا کر کے حضور علیہ السلام پر جادو کرنے کی کوشش کی. اللہ اکبر. حسد کا آغاز پیٹھ پیچھے برائی سے ہوتا ہے اور حسد کا انجام جادو پر ہوتا ہے. اللہ کے کرنے کرانے والے جب تک شب برات میں اس سے توبہ نہ کر لے اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتا. پڑھتے رہیے صلاۃ و تسبیح، رات رات بھر سجدے کرتے رہیے، رب کی بارگاہ میں روتے رہیے، گڑ گڑاتے رہیے. جب تک کہ جادو سے توبہ نہیں کرو گے تمہاری مغفرت نہیں ہو سکتی. کتنے لوگ ہیں اللہ اکبر، سگے بھائی پر سگے بھائی جادو کروا رہا ہے، بہن بھائی پہ جادو کروا رہی ہے، بھائی بہن پہ جادو کروا رہا ہے. اور یاد رکھنا اسی لیے جادو کرواتے ہو نا تاکہ دوسروں کو دکھ دو، دوسروں کو تکلیف دو، دوسروں کو مصیبت دو، دوسروں کو اذیت دو. اچھی طرح یاد رکھنا تم دوسروں کو دکھ دو گے اپنی طاقت کے مطابق اور اللہ تم کو دکھوں میں مبتلا کرے گا اپنی شان کے مطابق. دوسروں کو دکھ دینے والے کبھی خوشی حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے اگر اس لعنت میں کوئی مبتلا ہے شب برات کے آنے سے پہلے توبہ کر لے. اور چوتھا کم نصیب اور آخری اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے سینے میں کسی مومن کے لیے کینہ ہوتا ہے، کسی مسلمان کے لیے کینہ ہوتا ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتا شب برات. بس یہ میری گفتگو کا این ہے اور اس کو بہت توجہ سے آپ کو سننا ہے. میں سمجھتا ہوں ماں باپ کی نافرمانی میں 50% لوگ مبتلا ہیں، شراب کے اندر 30% لوگ مبتلا ہیں، جادو کے اندر 70% لوگ مبتلا ہیں، لیکن حسد اور کینے کے اندر 99% لوگ مبتلا ہیں. حتیٰ کہ میں نے بعض اہل جبہ و دستار کو بھی بغض اور کینے میں مبتلا دیکھا. بعض، سب کی بات نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ وہ بیماری ہے بغض کی، عداوت کی، لوگوں کے لیے دل میں کینہ رکھنا. آدمی بہت پڑھ لیتا ہے، لکھ لیتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، وظیفے بھی پڑھتا ہے، دعائیں بھی کرتا ہے، لیکن دل سے کینہ جلدی جاتا نہیں. کینہ بہت بری چیز ہے. آپ غور کرنا، یہ جو دنیا میں جتنے جھگڑے اور اختلافات ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ کینہ ہے، دل کا کینہ. یعنی کسی کے لیے دل کے اندر بغض رکھنا، حسد رکھنا، عداوت رکھنا، کینہ کہ اس کا اچھا نہ دیکھ سکو. لوگوں کے کینے کا حال تو یہاں تک ہے کہ اگر کوئی خوبصورت ہے تو لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا، کسی کو عزت مل رہی تو لوگوں کو وہ بھی اچھا نہیں لگتا. اور ایک بات یاد رکھیے، شب برات میں کینے والوں کو تو بخشا نہیں جاتا،
لیکن یہ بھی حدیث پاک ہے کہ جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہے اس کی عبادت اور اس کے سجدے کبھی اس کے سر کے اوپر نہیں جاتے. لوگ کہتے ہیں نا ہماری دعا قبول نہیں ہوتی. کیوں قبول نہیں ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں ہوتی، یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے. دعا کی قبولیت کے لیے نیک ہونا ضروری نہیں ہے. دعا کی قبولیت کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. دعا کی قبولیت ایک تو یقین سے ہوتی ہے، اور دعا کی قبولیت دوسرا دل کے صاف ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے. ایک بات یاد رکھنا، اگر کسی پاپی سے پاپی انسان کو بھی اللہ پر یقین ہو اور اس کا دل صاف ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی دعا رد نہیں کرتا. لیکن دل میں جن کے کینہ ہوتا ہے ان کی دعا قبول نہیں ہوتی. آج پھپھی سے ہمارا رشتہ کیا ہے، چچا لوگوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے، ماموں خالہ سے ہمارا رشتہ کیا ہے، پڑوسیوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے، بہنوں سے ہمارا رشتہ کیا ہے. ہمارے تعلقات سب سے خراب ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی فیملی کے ساتھ اچھے سے رہنا بس یہی لائف ہے، یہی زندگی ہے. کالونیوں میں رہنے کے عادی ہو گئے، دروازے بند کر کے رہنے کے عادی ہو گئے. دنیا میں کسی کا کچھ بھی ہو ہم موج کرتے رہے، ہم مستی میں رہے. یاد رکھنا یہ اسلام نہیں ہے دروازے بند کر کے ساری دنیا سے آنکھیں مونجھ کر کسی کا کچھ بھی ہم عیش کرتے رہیں. اللہ اکبر. ارے دین تو یہ ہے. اللہ اللہ. سیدنا فاروق اعظم کے دور میں جب قحط سالی کا زمانہ آیا، اللہ اکبر، تو مدینہ منورہ کے اندر لوگ روٹی کے سوکھے ٹکڑے کھا رہے تھے. فاروق اعظم گھر آئے اور آ کر کے دیکھا کہ ان کے بچے روٹی پر زیتون کا تیل لگا کے کھا رہے ہیں. تو فاروق اعظم نے بچوں کے ہاتھ سے روٹی چھین لی اور چھین کر کے فرمایا مدینہ منورہ کے لوگ سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھائیں اور عمر کے بچے روغن لگا کر کے روٹی کھائیں. قیامت کے دن میں اللہ کو جواب کیا دوں گا؟ یہ دین ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا. آج کبھی ہم نے خیال کیا ہماری بہنوں کا کیا حال ہے، ہمارے بھائیوں کا کیا حال ہے؟ ہم سمجھ رہے ٹوپی، تسبیح، مصلی، داڑھی، مسجد، مدرسہ کل یہی اسلام ہے. نہیں. ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. اگر کل کی رات مغفرت چاہتے ہو پہلے دل صاف کر. میں اپنی گفتگو کو اینڈ کرتے ہوئے ایک ضابطہ رکھنا چاہ رہا ہوں آپ کے سامنے. دل صاف کر، کینے سے دل صاف کر. اب آپ سوچیں گے یار میں دل صاف کر لوں گا لیکن سامنے والا تو دل صاف نہیں کرے گا. دیکھیے اس کے بارے میں ہم سے نہیں پوچھا جائے گا. ہمیں جو حکم ہے ہم وہ کر لیں. وہ کرتا نہیں کرتا وہ جانے، اس کا کام جانے. لیکن یہ میرا تجربہ ہے، اگر ہم کسی کے لیے اپنے دل سے کینہ ختم کر دیں تو اللہ اس کے دل سے ہمارے لیے کینہ ختم کر دیتا ہے. یہ بات یاد رکھیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ کے رسول نے فرمایا تم اپنے دل سے لوگوں کے لیے کینہ نکال دو، اللہ لوگوں کے دل سے تمہارے لیے کینہ نکال دے گا. اس سلسلے میں مجھے عارف رومی کا ایک بیان کردہ واقعہ یاد آ رہا ہے. علامہ جلال الدین رومی نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، اس کو سنیں. بہنوں کی خاص توجہ. دیورانی سے کینہ، جٹھانی سے کینہ، پڑوسن سے کینہ. عورتیں بہت کینہ رکھتی ہیں اور عورتوں کے ساتھ رہ رہ کر اب مرد بھی دل میں کینہ رکھنے لگے. ایک بات آپ سے پوچھوں، برا تو نہیں مانے، اگر سور بیٹھا ہو کسی جگہ پر، کتا بیٹھا ہو، تو وہاں تم جا کر کے بیٹھو گے ان کے ساتھ؟ بولو بھائی، بیٹھو گے؟ جہاں سور اور کتا بیٹھا ہو تم بیٹھو گے اس کے ساتھ؟ نہیں بیٹھو گے. تو جتنا سور اور کتا برا ہے آپ کی نظر میں، اللہ کی نظر میں کتے اور سور سے زیادہ کینہ برا ہے. تو ہم نے دلوں کے اندر یہ جو کتے اور سور سے بھی بری چیز کینے کو بٹھا رکھا ہے، تو اس کینے والے دل میں ایمان کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کینے والے دل میں اللہ کا جلوہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کینے والے دل میں ایمان اور اسلام کیسے ہو سکتا ہے؟ یا تو دل میں کینہ ہوگا یا تو دل میں ایمان ہوگا.
یا تو دل میں کینہ ہوگا یا تو دل میں رسول اللہ کا عشق ہوگا. ارے عشق رسول اور لوگوں کے لیے کینہ یہ ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتا ہے؟ آج جو ایک دوسرے کا مرڈر کر رہے ہو، قتل کر رہے ہو، کینے کی وجہ سے. ایک دوسرے پہ کورٹوں میں کیس کر رہے ہو. سب سے زیادہ کورٹوں میں اگر کیس کے ریکارڈ موجود ہے تو مسلمان پہ کر رہا ہے. جا کر کے دیکھو. بلکہ یہاں تک کہ انبن ہوتی ہے تو ایک عورت اپنے سسرال والوں پہ کیس کر دیتی ہے، ایک مرد اپنے سسرال والوں پہ کیس. یہ سب کینوں کی وجہ سے ہے. دین سیکھو، دین میں کینہ نہیں ہے. ہمارا اسلام دل کی صفائی کا مذہب ہے. اللہ کے رسول دلوں کو صاف کرنے آئے تھے. وَيُزَكِّيهِمْ، حضور نے دلوں کا تزکیہ کیا. صحابہ کے دلوں سے حضور نے اس طریقے سے کینے کو ختم کر دیا کہ صدیوں سے لڑنے والی قوم کو عقد مواخات کی لڑی میں ایسا پرو دیا کہ جان کے دشمن ایک دوسرے کے بھائی بنتے نظر آئے. اور اس شان سے کہ ایک جنگ کے موقع پر 3 صحابہ یکے بعد دیگرے زمین پہ گرتے ہیں. پہلے صحابی کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس. اور جیسے ایک بچی اس صحابی کو پانی پلانے پہنچتی ہے، دوسرا صحابی گرتا ہے، وہ کہتے ہیں العطش العطش. تو پہلا صحابی کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو پانی کی ضرورت ہے، جا کے پہلے اس کو پلا دو. اللہ اکبر. اور جب وہ بچی دوسرے کے پاس جاتی ہے تو تیسرے صحابی گر کے کہتے ہیں العطش العطش العطش، پیاس پیاس پیاس. تو وہ دوسرے صحابی کہتے ہیں مجھ سے زیادہ میرے اس بھائی کو ضرورت ہے، بیٹی جا کر پہلے اس کو پانی پلا دو. وہ تیسرے کے پاس پہنچی، وہ شہید ہو چکے تھے. دوسرے کے پاس پہنچی، وہ شہید ہو چکے تھے. پہلے کے پاس پہنچی، وہ شہید ہو چکے تھے. یہ محبت رسول اللہ نے پیدا کی تھی. اور یاد رکھنا، مخلوق کی محبت کے بغیر خالق کی محبت کبھی دل میں پیدا ہو ہی نہیں سکتی. جس کے دل میں مخلوق کے لیے نفرت ہوگی، خدا کی محبت اس کے دل میں کبھی وہ پیدا نہیں ہو سکتی، کبھی جڑ نہیں پکڑ سکتی. آج ہم نفرتوں کے سوداگر بن گئے. زبان سے شعلے اگلتے ہیں. بیوی کے لیے نفرت، بچوں کے لیے نفرت، بچوں کے دل میں ماں باپ کے لیے نفرت. آئیے میں اگر دل سے کینہ ختم کرو گے، خود اپنا کام ہم کریں، دوسروں کو کیا. غالباً ایک اچھے شاعر نے، پڑوسی ملکوں کے اچھے شاعر نے بہت اچھا شعر کہا تھا. ہم کہتے ہیں سب بگڑ گئے سب، ارے چھوڑو یار، بہت دکھڑا کر لیے، بہت رونا رو لیے. اس نے کہا تھا شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا. شکوے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. آپ لوگوں کا دکھڑا رونے کی بجائے اپنے حصے کی شمع چراغ جلا دیجئے. میرے چراغ جلانے سے پوری دنیا میں روشنی نہیں ہوگی، لیکن جتنی دور تک میرے چراغ کی روشنی جائے گی اتنا اندھیرا تو دور ہو ہی جائے گا. اپنے بس میں جتنا اتنا کرو. تو عارف رومی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں. اگر لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانا ہے، ایک نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، اس پر عمل کیجئے. دنیا دیوانی ہو کے پیچھے نہ دوڑے تو پھر بات یاد ہے. اسی محفل میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، اس سے اس کے دوستوں نے پوچھا کہ تو کیا عمل تسخیر کرتا ہے، کوئی ایسا وظیفہ کرتا ہے کہ لوگ تیرے دیوانے ہو جائیں، لوگ تیرے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں کوئی عمل تسخیر تو نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو دیوانہ بنانے کے لیے ایک عمل ضرور کرتا ہوں. کہا وہ کیا؟ کہا جس دن سے میں لوگوں کا دیوانہ ہو گیا ہوں اس دن سے لوگ میرے دیوانے ہو گئے. تم لوگوں کے لیے اپنے دل میں محبت پیدا کر لو، لوگ تم سے محبت کرنے پہ مجبور نہ ہو جائیں تو پھر کہنا. تم نفرت کرتے ہو، کیا ملے گا؟ آقا فرماتے ہیں کما تدین تدان، جیسا کرو گے ویسا پاؤ گے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. محبت چاہتے ہو، گیو اینڈ ٹیک کا ضابطہ تو سب بیان کرتے ہیں، عمل کب کرو گے؟ دیکھو ایک بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے محل کے سامنے ایک لکڑہارے کا جھوپڑا تھا. یہ عارف رومی بیان کریں، اس کو غور سے سنیں. جب بھی بادشاہ کی نظر لکڑہارے پہ پڑتی تھی تو بادشاہ کا دل چاہتا تھا کہ اس کا مرڈر کر دے، قتل کر دے. لیکن بادشاہ تھا نیک دل آدمی، جب اس کا دل چاہتا تھا کہ لکڑہارے کو مار ڈالے، قتل کر دے، اس کا مرڈر کر دے، بادشاہ اندر چلا جاتا تھا کنٹرول کر کے، وہ لکڑہارے کا قتل نہیں کرتا تھا. جب لکڑہارا دکھا تب بادشاہ کو غصہ چڑھے، جب لکڑہارا دکھا تب بادشاہ کو غصہ چڑھے. ایک دن بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا وزیر اعظم
یہ لکڑہارے میں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، نہ میں اس کو جانتا ہوں، نہ یہ میرے قریب کبھی آتا ہے، لیکن جب دکھتا ہے میرے دل میں آتا ہے کہ میں اس کا مرڈر کر دوں، اس کو قتل کر دوں، اس کو ختم کر دوں، جبکہ اس کا میرا کوئی میٹر ہی نہیں ہے۔ وزیر ہوشیار تھا، اللہ والا تھا وزیر۔ ہاں یاد رکھنا، ہم لوگ گوگل سے بہت علم حاصل کر رہے ہیں، کتابیں بہت پڑھ رہے ہیں، کتاب پڑھنے سے علم بڑھتا ہے، نالج بڑھتا ہے، لیکن اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے سے دل بدلتا ہے۔ بات یاد رکھ، آج لوگ نالج کی طرف جا رہے ہیں، دل بدلنے کی۔ نالج سب کو بہت ہے، بلکہ میں جتنی بات کر رہا ہوں نا، مجھ سے زیادہ نالج آپ کو ہوگا، اور ہوگا کیونکہ میں بہت کم پڑھا لکھا آدمی ہوں، لیکن دل نہیں بدل پا رہے۔ کیوں؟ کیونکہ کتابوں سے نالج بڑھتا ہے، دل نہیں بدلتا۔ دل کیسے بدلتا ہے؟ دل والوں کے ساتھ بیٹھو گے تو دل بدلے گا۔ آپ نہیں دیکھتے جو دادا باپو کی صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، کاروباری لوگ ایسے بدل گئے کہ آج ان کو دیکھ کر ہم دیندار لوگ رشک کرتے کہ یار یہ کیسے بدل دیا باپو نے۔ نہیں دیکھتے؟ صحبت بڑی چیز۔ اسی لیے حضور کے صحابہ کو کوئی علامہ نہیں کہتا، حالانکہ وہ سارے علاموں کے علامہ ہیں۔ حضور کے صحابہ کو کوئی محقق نہیں کہتا، کیونکہ ان کے تلووں کے صدقے میں لوگوں کو تحقیق کا شعور ملا ہے۔ کوئی کہتا ہے ان کو محقق، کوئی ان کو محدث کہتا ہے، کوئی ان کو مفکر کہتا ہے، کوئی ان کو مفتی کہتا ہے، کوئی ان کو حاجی کہتا ہے، کوئی ان کو نمازی کہتا ہے، کوئی ان کو غازی کہتا ہے، کوئی کچھ یہ ٹائٹل ان کو دیے جاتے نہیں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی۔ کیوں؟ اس لیے کہ سارے ٹائٹل سے بڑا ٹائٹل کیا ہے؟ صحابی۔ صحابی کا مطلب نبی کی صحبت یافتہ۔ حضور کی صحبت نے ان کو کیسا بدل دیا؟ توجہ۔ اسی لیے آپ دیکھیں، کبھی کبھی ہمارے نوجوان چھوکرے سوال کرتے، یہ ولی لوگ پہاڑوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، صحابی کبھی پہاڑوں میں جا کے عبادت نہیں کی؟ یہ ولی لوگ روزانہ روزے رکھتے تھے، حق کرتے تھے، صحابی کبھی یہ سب نہیں کیے؟ صحابہ کی عبادت اتنی زیادہ نہیں تھی، 40 سال تک کے غوث پاک عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہیں، لیکن کسی صحابی کی زندگی میں ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ 40 سال تک، بلکہ 4 سال تک بھی عشاء کے وضو سے فجر پڑھ رہے ہوں۔ پڑھا ہوگا کسی نے، لیکن روایت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ وجہ یاد رکھنا، پہاڑوں میں جا کر روزے رکھ کے، بھوکے رہ کے، حق ہو کر کے دنوں کا مجاہدہ کرنے کی ضرورت اس کو ہے جس کو رسول اللہ کی نظر نہیں ملی۔ وہ صحابہ ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت کی ایک نظر نے ان کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں ہزاروں سال کی عبادت نہیں پہنچا سکتی۔ اسی لیے صحابہ کو روزے نماز سے زیادہ نگاہ مصطفیٰ نے پاکیزہ کیا تھا، نگاہ مصطفیٰ نے پوتر کیا تھا۔ اسی لیے کوئی غوث، قطب، ابدال، قلندر کسی صحابی کے مرتبے کو کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ جس کو صحابی کہہ دیا گیا اس کا مرتبہ اتنا بلند ہے، اب اس کے مرتبے تک کوئی ولی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ وجہ کیونکہ سبوں نے عبادت کی ہے اور صحابہ نے زیارت کی۔ عبادت اور زیارت میں فرق ہے۔ اسی لیے آپ سے یہ بھی کہوں، عنوان نہیں ہے لیکن ضرور کہوں گا کیونکہ یہ میری مسلکی ذمہ داری۔ اسی لیے جب ولیوں کے خلاف بک بک نہیں کرتے، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تو صحابہ کے خلاف بھی بک بک نہیں کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ بنتے ہیں محنتوں سے، اور صحابہ بنے تھے نگاہ مصطفیٰ سے۔ اگر تم صحابی کے خلاف منہ کھولو گے تو صحابی پر تیر بعد میں جائے گا، پہلے نگاہ مصطفیٰ کی طرف تیر تمہارا بڑھے گا، اور جو رسول اللہ کی نگاہ کو مشکوک کرے گا بولو اس کا ایمان رہ سکے گا۔ اس لیے بہت تول کر کے بولا کرو۔ اور پھر آج کا دور کتنا خطرناک آ گیا، جن بیچاروں کو غسل اور وضو کا طریقہ نہیں پتا وہ صحابہ کے کردار پہ گفتگو کرتے ہیں۔ میرا عنوان وہ نہیں، لیکن ایک بات صرف اتنی عرض کر دوں، میرے بھائی سن، اگر تم میرے جیسے مسلمان سے کینہ رکھے تو تیری عبادت قبول نہ ہو۔ توجہ، غور کر، توجہ۔ تم میرے جیسے پاپی گنہگار مسلمان سے کینہ رکھے حدیث کی روشنی میں تو تیری عبادت قبول
بولو بھائی تیری عبادت قبول کس سے کینہ رکھا؟ سب سے بڑے گنہگار امین القادری سے، چونکہ وہ مسلمان ہے اس سے کینہ رکھا۔ حدیث ہے کہ مسلمان کے لیے کینہ رکھا، تیرے سجدے قبول نہیں، تیری دعا قبول نہیں، تیری عبادت قبول نہیں۔ میرے بھائی بتا مجھ سے اللہ راضی ہے کہ ناراض ہے؟ میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں۔ جب میرے پاس اللہ کے راضی ناراض ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں، میرے جنتی ہونے کی میرے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اگر مجھ سے بغض رکھو گے، کینہ رکھو گے، ان سے رکھو گے، علامہ سے رکھو گے، سب عام مسلمان ہیں، عام مسلمان سے کینہ رکھا تو رسول اللہ فرما رہے ہیں نہ تمہارا فرض قبول ہے نہ تمہارا نفل قبول ہے، تمہارے سجدے تمہارے سر کے اوپر نہیں جا سکتے۔ جب گنہگاروں سے کینہ رکھو کہ ہم مسلمان ہیں تو تمہارے سجدے قبول نہ ہو، تو وہ صحابہ جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اگر ان سے کینہ رکھو گے تو پھر تمہاری عبادتیں کیسے قبول ہوگی؟ صحابہ سے بغض رکھو گے تو کیسے عبادت قبول ہوگی؟ صحابہ سے بغض، ولی سے بغض نہیں رکھنا، صحابہ سے بغض نہیں رکھنا، مسلمان سے بغض نہیں رکھنا۔ میں کیا عرض کر رہا تھا؟ وزیر اللہ والا تھا، اس نے بادشاہ نے پوچھا یہ بندہ یہ جو لکڑہارا ہے اس سے میری پٹتی کیوں نہیں ہے؟ میں اس کو جانتا نہیں، جب دکھتا ہے میرے دل میں اس کے لیے بغض آتا ہے، کینہ آتا ہے۔ وہ اللہ والا تھا، اس نے کہا بادشاہ یہ 2 منٹ کا کام ہے، میں حل کر دوں گا اس کو، بہت مختصر کام ہے، آپ کے دل میں کبھی اس کے لیے کوئی میٹر نہیں آئے گا، ختم ہو جائے گا، میٹر ہی ختم ہو جائے گا۔ اچھا، اب پہلے کے جو بادشاہ لوگ تھے نا وہ چمچوں کو وزیر نہیں بناتے تھے، وہ چیک کر کے اہل دانش اہل علم اللہ والوں کو اپنا وزیر بناتے، اور جس کو اچھا وزیر ملتا تھا اس کی حکومت بہت لمبی چلتی تھی۔ محمود غزنوی کا وزیر کون ہے؟ حضرت ایاز، دیکھ لیں، جس کی کبھی تہجد فوت نہیں ہوئی، دیکھ لیں۔ اسی لیے اپنے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھو، اپنے آس پاس اچھے لوگوں کو رکھو اور اچھے لوگوں کے درمیان رہو، کیونکہ جس کے ساتھ رہتے ہو اسی کی سوچ دل میں منتقل ہوتی ہے۔ اچھوں کے ساتھ رہو گے اچھی سوچ بنے گی، بروں کے ساتھ رہو گے صحبت بڑی چیز ہے۔ شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں غسل کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ مٹی سے گلاب کی خوشبو آ رہی، تو میں نے مٹی سے پوچھا او مٹی تیرے اندر گلاب کی خوشبو کیسے آ رہی؟ تو مٹی نے جواب دیا چند دن میں گلابوں کی صحبت میں رہی تو گلابوں کی خوشبو میرے اندر پیدا ہو۔ مٹی گلاب کی صحبت میں رہے تو مٹی گلاب بن جاتی، گلاب والی خوشبو پا لیتی۔ کتا ولیوں کی صحبت میں رہے، اصحاب کہف کا کتا جنتی ہو جاتا ہے۔ اور نبی کا بیٹا، توجہ اب بڑی نازک بات آئی، نبی کا بیٹا کافروں کی صحبت میں رہتا ہے کافر ہو جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا بولو کافر ہوا کہ نہیں ہوا؟ کس کے ساتھ رہ گئے؟ کافروں کے ساتھ رہ گئے۔ اس لیے صحبت اچھی رکھو، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کی کچھ وقت نکالو اللہ والوں کے ساتھ۔ کوئی ایک اللہ والا ڈھونڈ لو، کوئی ایک اللہ والا ڈھونڈ لو جس کے پاس ہفتے میں ایک دن 10 منٹ بیٹھ لیا کرو۔ کیوں؟ کیونکہ عارف رومی کہتے ہیں یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت دیریا۔ اللہ والوں کے پاس ایک لمحہ بیٹھنا 100 سال کی بیریا عبادت سے بہتر ہے۔ اب آپ لوگ کہتے ہیں ارے اللہ والے تو دکھتے نہیں، میں نے کہا دکھیں گے کیسے؟ کیونکہ تمہاری نظریں بدل گئی، اللہ والوں کو دیکھنے کا انداز بدل گیا، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ اللہ والے کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ارے اسی جلسے میں درجنوں اللہ والے بیٹھے، پہچان نہیں رہے ہو؟ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ میں نے کہا میرے آقا نے فرمایا جہاں 40 مومن جمع ہوتے ہیں ان میں ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ 40 مومنوں میں ایک اللہ کا ولی ہوگا، تو یہاں تو 2 ڈھائی 3 ہزار لوگ بیٹھے ہیں، کتنے اللہ کے ولی ہوں؟ آپ کے بازو میں ہو سکتا کوئی بیٹھا، دیکھنے کا انداز بدل۔ آپ لوگ ولی کس کو سمجھتے ہیں؟ یہی بڑا پرابلم ہے، جن کو ولی کہا جاتا ہے ان کو ولی مانتے نہیں۔ ولی کون ہوتا ہے آپ کے نزدیک؟ کون ولی؟ جو ہاتھ ہوا میں لہرا کر کے آپ کے ہاتھ میں جو ہے وہ عقیق رکھ دے، وہ اللہ کا ولی۔ جو ہوا میں چلے وہ اللہ کا ولی، جو پانی پہ چلے وہ اللہ کا ولی۔
جو آپ کو سٹے کا نمبر بتا دے وہ اللہ کا، یہ آپ کا حال ہے۔ قبرستان میں بیٹھ کے جو گانجا پی رہا وہ اللہ کا ولی، کالے پیلے کپڑے پہن لے اللہ کا ولی، انگوٹھیاں انگلیوں کے اندر ٹھوس لے اللہ کا ولی ہے، یہی نا؟ اڑگم دڑگم بات کرے مقام لاہوت کیا ہے، مقام ہاؤت کیا ہے، مقام ملکوت کیا ہے، جبکہ اس خود کو پتہ نہیں کہ اس کے پیر کے نیچے کیا ہے۔ جس کو پیر کے نیچے کی خبر نہ ہو وہ لاہوت اور ملکوت کی بات کر کے تمہیں بیوقوف بناتا ہے، اور تم بھی چلے جا رہے ہو، ننگے دھڑنگوں کو ولی مانتے ہو۔ میرے بھائی دیکھنے کا انداز بدل گیا۔ ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کون ہوتا ہے؟ میں قرآن کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، ولی کون ہوتا ہے؟ آپ چاہے مجھے جو گالی دے دے، جو کہنا ہے کہہ دے، مجھے کوئی برا نہیں لگے گا، لیکن ولی کی پہچان اگر قرآن کو مانتے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے ولی کس سے کہتے ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کونو ربانی جین، اللہ والے ہو جاؤ، قرآن ہے، کونو ربانی جین، اللہ ربانی کہتے اللہ والے کو، ربانی جین ربانی کی جمع ہے، کونو ربانی جین، اللہ والے ہو جاؤ۔ نشانی دو، اللہ والے کی نشانی کیا؟ اللہ والے دو نشانی، کیا نشانی ہے؟ بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون، اللہ والے کی دو نشانی ہے، ایک تو وہ قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے، دیکھ رہے؟ اور جو قرآن سیکھتے سکھاتے آپ ان کو کیا کہتے ہو؟ یہ دو کوڑی کے مولوی لوگ۔ جو اللہ والے تھے ان کو تو تم نے دو کوڑی کا کہہ دیا نا، اور جو گانجا چرس پی رہے تھے قبرستانوں میں ان کو اللہ کا ولی۔ آپ کی مرضی ہے، کوے کو ہنس کہتے رہو، ہنس کو کوہ کہتے رہو، عقاب کو چڑیا کہتے رہو، چڑیا کو عقاب کا، آپ کی مرضی ہے نا۔ میرے بھائی یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ دوسری آیت پڑھتا ہوں، اللہ والے کی نشانی کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا بے شک ہمارا رب اللہ ہے اور وہ اس پر استقامت کے ساتھ ڈٹ گئے، مطلب کیا؟ جو کلمہ پڑھ کے شریعت کی پابندی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنا ولی قرار دے رہا ہے۔ اب شریعت کی پابندی کرتے دیکھ لو، اللہ کا وہ ولی تمہاری نظر میں ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کیا اپنی زندگی میں دادا باپو کو نہیں دیکھا؟ کووڈ میں بھی جس کی نماز باجماعت کبھی فوت نہیں ہوئی، ایسا ہی ہے نا مفتی صاحب؟ لوگ کووڈ میں جان بچا رہے تھے اور وہ اللہ کا ولی باجماعت سجدے کر رہا۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تم نے بھی اللہ والوں کو دیکھا ہے تو ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں ہاں ہم نے بہت سے اللہ والوں کو دیکھا ہے۔ اس میں سے ایک اللہ والا رسول اللہ کا بیٹا سید محمد دادا باپو بھی تھا۔ یہ میں اللہ جانتا ہے میری نیت کو، یہ میں کوئی چاپلوسی کے طور پہ نہیں کہہ رہا۔ ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ دادا ہوگی کرامت ذرا بتاؤ، مفتی صاحب کی کرامت بتاؤ، منیر دادا کی کرامت بتاؤ۔ کیا کرامتیں پوچھ رہے ہو؟ کرامت دیکھ کر بھی اندھے ہوئے ہو؟ کیا کرامت پوچھتے؟ کرامت کیا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ایک شخص مرید ہونے آیا، توجہ کریں، مرید ہونے آیا، بہت دیر رکا، مرید نہیں ہوا، بہت رکا، مرید نہیں ہوا۔ ہماری آپ کی طرح رہا ہوگا، وہ بھی ایسے ہی بخلول، مرید نہیں ہوا، جانے لگا۔ ہمارے مرشد سید الطائفہ طاؤس العلماء سیدنا جنید بغدادی نے کہا کہ بھئی آئے تھے، نہیں بتایا کیوں آئے تھے، اب جا رہے ہو، نہیں بتایا کیوں جا رہے ہو؟ کہا حضرت آیا تو مرید ہونے کے لیے تھا۔ کہا پھر مرید کیوں نہیں ہو رہے؟ کہا کہ کرامت دیکھنا چاہتا تھا، آپ کی تو کوئی کرامت ہی نہیں ہے حضرت۔ جنید بغدادی کی، کون جنید بغدادی؟ غوث پاک کے پیروں کے پیر ہیں، غوث پاک کے پیروں کے پیر، وہ جنید بغدادی جس کی ولایت کے ڈنکے آسمانوں پہ بجتے ہیں، وہ جنید بغدادی جس نے 7 سال کی عمر میں طاؤس العلماء کا لقب پایا ہے، وہ جنید بغدادی جس کو نظر بھر کے دیکھ لیا اس کو ولایت کا مقام عطا کر دیا، اور آج
بھی جنید بغدادی کے مزار کی شان یہ ہے، اگر کوئی دل سے جا کر وہاں بیٹھ جائے اللہ اس کے دل کو زندہ کر دے۔ جنید بغدادی کو سمجھا، اس جنید بغدادی کو، اس لیے کہ دور میں تو لوگ قدر کرتے ہی نہیں ہیں، نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے۔ آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی، لیکن وہ جنید بغدادی دیکھا، ادھر آ، کرامت نہیں دیکھی۔ میرا کوئی قدم شریعت کے خلاف دیکھا، میرا کوئی قدم شریعت کا نہیں، وہ تو نہیں دیکھا۔ سنت رسول کے خلاف دیکھا، کہ وہ بھی نہیں دیکھا۔ تو کہا اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہوتی ہے نادان؟ اگر یہ کرامت نہیں تو پھر کرامت کس چیز کا نام ہے؟ یہ کرامت ہے۔ سنتوں پہ جس کو عمل کرتے دیکھ لو، اگر وہ صحیح العقیدہ ہے ولی ہے، ولی ہے، صحیح العقیدہ ہے، شریعت کا پابند دیکھ لو ولی ہے۔ اب آپ کہیں گے کچھ لوگ مکار بھی ہوتے ہیں نا، اس کا بھی حل پیش کر دیتا ہوں۔ کچھ لوگ مکار بھی ہوتے ہیں، میں نے کہا اگر وہ شریعت کی ظاہری طور پہ پابندی کر رہا ہے اور اندر سے مکاری کر رہا ہے، آپ اس کو ولی مان لو اگر وہ صحیح العقیدہ ہے تو۔ مکاری کر رہا ہے، اس کا بھگتان وہ خود بھگتے گا۔ اگر آپ نے اس کو ولی مان لیا ہے، اللہ اس کے فیضان سے آپ کو ضرور مالا مال فرمائے۔ اس پر بھی ایک روایت پیش کر دوں، بات حالانکہ دور نکل، آپ تھک تو نہیں رہے نا؟ ہاں، میں حالانکہ میں خود تاخیر سے پہنچا ہوں، سوچا تھا جلدی سے گفتگو کر دوں کیونکہ مجھے بھی اگلے سفر کے لیے روانہ ہونا ہے۔ میں سمیٹ لوں بات کو۔ دیکھیں مزے کی بات یاد آ گئی، حالانکہ میں اس طرح مزے کی بات کم کرتا ہوں، مجھے محفل میں ہنسنا ہنسانا پسند نہیں ہے، کیونکہ یہ محفل رونے رلانے کے لیے، احتساب کے لیے، ہنسنے ہنسانے کے لیے۔ ایک شخص تھا، اس کی بیوی سے اس کی جمتی نہیں تھی، اس کی بیوی سے اس کی جمتی نہیں تھی، روز جھگڑا ہوتا تھا، روز جھگڑا ہوتا۔ اس نے طے کر لیا کہ آج جھگڑا اگر ہوا تو میں گھر چھوڑ کے، گاؤں چھوڑ کے بغداد چلا جاؤں گا۔ ادھر رات کو اس نے یہ کیا، ادھر ایک دیوانہ تھا، سچا دیوانہ، وہ غوث پاک کے پاس آیا اور بولا حضرت مجھے بتاؤ کہ میرا پیر کون؟ کتنے پاگل لوگ پیرانے پیر کے پاس آ کر کے بھی کہتے ہیں میرا پیر کون؟ اب غوث پاک تو نہیں کہیں گے نا کہ مجھ سے مرید ہو جاؤ، کیونکہ وہ لوگ لالچی لوگ نہیں تھے، ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی۔ پہلے کے لوگ پیر ڈھونڈتے تھے، پہلے کے لوگ پیر ڈھونڈتے تھے۔ اب کے لوگ کیا کرتے ہیں یہ نہیں کہوں گا کیونکہ میری اوقات نہیں ہے نا، نہیں کہوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ ان پڑھ جاہل نااہل لوگ اب مرید ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ مریدوں سے بہتر بزنس آج کوئی نہیں ہے۔ جب سارے بزنس مان پڑ جاتے ہیں تو بھی مریدی والا بزنس کام آتا ہے۔ ہاں، سچے پیر لوگ کو نہیں کہہ رہا ہوں بھائی، اللہ کی قسم سچے پیر لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرے سر آنکھوں پہ، میرے سر پر ہے، لیکن آج کل پیری مریدی بھی ایک دھندا بنا ہے۔ خود کو کلمہ پڑھنا نہیں آئے گا، مرید کرے گا، تو پیر ہونے کے قابل ہی نہیں۔ اور آپ بھی کیسے نہیں تو یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کلمہ پڑھنا نہیں آتا، کہاں پہنچائے گا تجھے؟ لوگ ہم لوگوں سے اسی لیے ناراض رہتے، میں کہا شوق سے ناراض ہوں۔ ہم جب تک زندہ ہیں حق کہتے رہے، اور ایک بات یہ بھی کہہ دوں، جتنا نقصان ان جاہل پیروں نے سنیت کو پہنچایا ہے اتنا نقصان کسی سے نہیں پہنچا۔ یہ یزید اور یجید میں فرق نہیں کر پاتے، یہ پیر ہوں گے، یہ سہائے ستہ سہائے ستہ کیا یہ حال ہے ان کا۔ اور آپ پیر ہونے کے لیے علم ہونا ضروری ہے۔ جاہل کے مرید ہوگے وہ جدھر جائے گا اندھا دھند تمہیں لے کے جائے۔ علم ہونا، اور اتنا علم چاہیے کہ وہ عقیدہ بھی جانتا ہو اور شریعت بھی جانتا ہو۔ جو خود عقیدہ شریعت نہیں جانتا وہ آپ کو کیا؟ ڈاکٹر کے لیے چن چن کے دیکھتے ہو کس کی ڈگری اعلیٰ ہے نا؟ جو جسمانی علاج جہاں کرانا ہے، اگر گدڑا میں ڈاکٹر نہیں ہے تو احمد آباد تک جائیں گے اچھا ڈاکٹر، کس کے لیے؟ جسم کے لیے۔ جسم کے لیے اچھا ڈاکٹر ڈھونڈتے ہو، روح کے لیے اچھا ڈاکٹر کم ہے۔ جسم کے لیے غلط ڈاکٹر ملا تمہیں مار ڈالے گا، جسم مر جائے گا، اور روح کے لیے غلط ڈاکٹر ملا وہ تمہاری روح کے ساتھ ایسا کھلواڑ کرے گا کہ تمہارا ایمان چھین لے گا۔ جسم مر جائے تو اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا ایمان کے چلے جانے سے نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے پیر صحیح العقیدہ ہو، اور پیر صحیح العقیدہ ہونے کی نشانی بتا دوں، جس کا عقیدہ غوث پاک کے عقیدے کی طرح،
جس کا عقیدہ غریب نواز کے عقیدے کی طرح، جس کا عقیدہ مخدوم اشرف کے عقیدے کی طرح، جس کا عقیدہ صاحب البرکات کے عقیدے کی طرح، جس کا عقیدہ وارث دیوا کے عقیدے کی طرح، جس کا عقیدہ امام اہل سنت کے عقیدے کی طرح، اس عقیدے پر ہو وہ صحیح العقیدہ ہے۔ اور جو یوٹیوب کے نابالغ محققین کو سن سن کر اپنا عقیدہ بدل دے، ایسے لوگوں کو جوتے کی نوک پہ اڑا دے۔ ہم یوٹیوب کے نابالغ محققین کی تحقیق کے پابند نہیں ہیں، ہمیں کسی نئی تحقیق کی عقیدے کے معاملے میں ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو ہمارے غوث و خواجہ کا عقیدہ تھا، جو سرکار رزق اللہ کا عقیدہ تھا، جو سرکار شاہ وجی الدین گجراتی علوی کا عقیدہ تھا۔ اپنے بزرگوں کے عقیدے پہ قائم رہو، اور جو ان کے عقیدے پر ہے وہی ہمارا مرشد ہے۔ جو ان کے عقیدے سے ہٹ جائے، کتنا بھی بڑا ہو، چھوڑ دو، چھوڑ دو اگر ایمان بچانا ہے۔ جس کو دیکھو کہ صحابہ کے بارے میں ہلکی باتیں کرتا ہے، چھوڑ دو۔ جس کو دیکھو اہل بیت کے بارے میں ہلکی باتیں کرتا ہے، چھوڑ دو۔ جس کو دیکھو کہ اہل سنت کے بارے میں ہلکی باتیں کرتا ہے، چھوڑ دو۔ اسی چھوڑنے میں فائدہ ہے۔ ایک بات یاد رکھ، مرید ہونا فرض نہیں ہے، ایمان بچانا فرض ہے۔ اور اللہ نہ کرے، ہزار بار نہ کرے، کبھی ایسا وقت آ جائے کہ کوئی ایسا صحیح العقیدہ پیر نہ ملے۔ ابھی تو وہ وقت نہیں آیا، لیکن اگر اللہ نہ کرے کبھی آ جائے تو درود شریف کو اپنا پیر بنا لو، کثرت سے درود شریف پڑھتے رہو۔ جو فیضان پیر سے ملتا ہے وہی فیضان درود سے ملے گا۔ لیکن ابھی وہ وقت نہیں آیا ہے، ابھی دادا باپو نے منیر دادا جیسے لوگوں کو چھوڑا ہے۔ ابھی مہریرہ مطہرہ کے اندر حضور سیدی امین ملت جیسی ہستی موجود ہے، ابھی احمد آباد میں شیخ الاسلام جیسی ہستی موجود ہے، ابھی کے چوچے مقدسہ میں قائد ملت جیسی ہستی موجود ہے۔ ہماری یہ ہستیاں ابھی موجود ہیں ہمارے درمیان، اللہ والے علماء کی صورت میں بھی اور مشائخ کی صورت میں بھی موجود ہیں۔ اس لیے ہو سکے تو کچھ منٹ اللہ والوں کے پاس بیٹھ۔ بات دور نکلی، میں عرض کر رہا تھا، ادھر غوث پاک سے وہ پوچھ رہا ہے کیا میرا پیر کون؟ غوث پاک نے کہا بغداد میں جس بندے پہ پہلے تیری نظر پڑ جائے نا وہی تیرا پیر ہے، جا۔ غوث پاک نے بھی کیسا پتہ بتا دیا، کیونکہ جیسی روح ویسا فرشتہ ہے، جیسا ضمیر ویسا خمیر، یہی ہوتا ہے نا۔ اور گجرات والوں کی زبان میں، غوث پاک کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، گجرات والوں کی زبان میں جیسا خریدار ویسی پوڑی، بولتے ہو نا آپ لوگ، آدمی دیکھ کے پوڑی باندھتے ہو آپ لوگ، جس کی جتنی عقل اتنی بات۔ غوث پاک سرکار نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، جو پہلا بندہ دکھے وہی تیرا پیر ہے۔ اب یہ انتظار میں، پہلے ایسا ہوتا تھا کہ رات ہوتی تھی تو شہر کے جو شہر پناہ ہوتی تھی فصیلیں، دروازے بند ہو جاتے تھے، صبح کھلتے تھے۔ یہ آ کر دم تن کے بیٹھ گیا، جیسے ہی دروازہ کھلے گا جو پہلا آئے گا وہ میرا پیر، وہ میرا پیر، وہ میرا۔ دروازہ کھلا، وہ لڑ کر کے بیوی سے آ کر کے رات بھر ٹھنڈی میں باہر کھڑا تھا، جیسے ہی دروازہ کھلا بغداد میں اس نے پیر پکڑ لیا، پیر صاحب مرید کرو۔ ارے بھائی ایک مصیبت سے چھوٹا تو دوسری مصیبت کدھر سے آ گیا؟ میں کوئی پیر ویر تھوڑی ہوں، اور جا کسی اور طرف جا۔ نہیں نہیں نہیں، بغداد کے تاجدار نے کہا کہ جو پہلا آدمی دیکھا وہی تیرا پیر، آپ ہی مرید کریں گے، چھوڑوں گا نہیں۔ اب یہ سوچنے لگا یا اللہ مجھے تو مرید کرنا آتا نہیں، میں اس کو مرید کروں کیسے؟ اللہ نے خضر علیہ السلام کو بھیجا اور کہا کہ اس کی عقیدت کی وجہ سے ہم نے تجھے مقام ولایت عطا کر دی، مرید کر لے اس کو۔ یہ بات عقیدت، پھر عقیدت ہے۔ اگر کوئی آپ کے ساتھ مکاری کرے وہ مجرم ہے، لیکن آپ جس کو شریعت کا پابند دیکھو، عقیدہ درست ہو، دو چیزیں، شریعت کا پابند و عقیدہ درست، وہ اللہ والا ہے، کچھ دیر اس کے ساتھ بیٹھ، اس کو اپنا استاد مانو، 5 منٹ 10 منٹ ہر ہفتہ بیٹھو۔ نہیں بیٹھ سکتے فون پہ رابطہ کر لو، اور اب فون پہ بھی رابطہ نہیں ہو سکتا تو کم سے کم اتنا کر لو کہ یوٹیوب پر اگر اس کے ملفوظات ہے، کچھ اس کی گفتگو ہے، کچھ اس کی محفل ہے، اس میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ والوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے، ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آئے، ان کی بات سنو تو خدا یاد آ جائے، ان کی محفل میں بیٹھو تو آخرت کی یاد تازہ ہو جائے۔ یہ اللہ والوں کی نشانی۔ تھوڑا وقت نکالو، یک ساتھ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت پہ۔ میں اس چکر میں ہمیشہ رہتا ہوں، کوئی اللہ والا مل جائے اس کے پیچھے نماز پڑھ لوں، کیونکہ اللہ والے کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں جیسی وہ سجدے سے سر اٹھاتا ہے، جتنے پیچھے کھڑے ہوتے سب بخش دیے جاتے ہیں۔
میں سوچتا ہوں کوئی اللہ والے سے مسافہ ہو جائے، کیونکہ جو اللہ والے سے مسافہ کرتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جو اللہ والے کو دیکھ لیتا ہے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے، جو اللہ والے کی جوتی صرف سیدھی کر دے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہے۔ دیکھ، حضرت امام جعفر صادق سرکار فرمایا کرتے تھے کہ میرے ابا نے مجھے وصیت کی، بیٹا جس مومن کو دیکھنا اس نیت سے دیکھنا کہ یہ ولی ہے، اگر ولی ہوا تو پھر بھی تیرا کام بن گیا، اور ولی نہ ہوا تو کم از کم حسن ظن کا اجر تو اللہ تجھے عطا فرمائے گا۔ بہرحال تو عرض یہ کر رہا تھا کہ اس وزیر نے کہا بادشاہ کو کہ یہ میرے لیے بہت مختصر کام ہے، آپ کہ دل کا کینہ اس کے حوالے سے نکالنا میرے لیے بہت آسان، یہی بات کر رہا تھا، بھول تو نہیں گیا؟ ہاں، میں یہ کام کر دوں گا۔ وزیر صبح ہوئی تو گیا لکڑہارے کے پاس۔ اب دیکھنا کینے کی وجہ کیا بنتی، کینے کی وجہ، لکڑہارے کے پاس گیا وزیر، لکڑہارے کے پاس گیا، کہا کہ لکڑہارے اب ہو بیس بدل کے گیا، پتہ نہیں چلا کہ یہ وزیر ہے۔ لکڑہارے کے پاس گیا، دوست بن گیا، کہا کہ تجھے بادشاہ سے کیا پرابلم ہے، کیا ٹینشن ہے تجھے بادشاہ سے؟ اس نے کہا اے اجنبی مسافر، اگر تو میری بات بادشاہ کو نہیں بتائے گا، قسم کھا تو میں تجھے بتاتا ہوں کہ مجھے پرابلم کیا ہے۔ کہ میں قسم کھاتا ہوں بادشاہ کو نہیں بتاؤں گا تیری بات، بتا پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا میں لکڑہارا ہوں، چندن کے درخت مجھے مل گئے تھے۔ دیکھو کینے کی وجہ، اور بات ختم ہوتی ہے، توجہ کریں بہنوں کی بھی خاص طور، اگر جٹھانی سے ٹینشن ختم کرنا ہے طریقہ، ساس کا کینہ دل سے نکالنا ہے، ساس کے دل سے اپنا کینہ نکالنا ہے طریقہ، دوستوں کے دل میں محبوب بننا ہے طریقہ، بہت آسان طریقہ۔ کہا اگر قسم کھا کے بادشاہ کو چگلی نہیں کرے گا تو میں بتا دے گا۔ بتاؤ، قسم کھاتے نہیں بتائیں گے؟ تو کہا کہ میں لکڑہارا ہوں، قسمت سے مجھے چندن کے درخت نظر آ گئے، تو میں نے چندن کے چند درخت کاٹ کر اپنے گھر لائے اور لا کر کے رکھا۔ ظاہر سی بات ہے پورے شہر میں اس کا کوئی خریدار نہیں ہے، چندن کی لکڑیوں کا خریدار کوئی نہیں ہے۔ کہا کہ یہ کب خریدے جائیں گے؟ بولے کب؟ جب بادشاہ مرے گا نا، تو بادشاہ مرے گا تو اس کی قبر کے تختے جو لگیں گے تو وہ چندن کی لکڑی کے لگیں گے، اور جب تک بادشاہ مرے گا نہیں چندن کی لکڑی تختے کے لیے بکے گی نہیں تو میرا کام نہیں ہوگا۔ تو میں روزانہ سوچتا ہوں کہ بادشاہ مر جائے، تو ادھر یہ سوچتا ہے بادشاہ مر جائے، کما تدین و تدان، ادھر بادشاہ کے دل میں بات آتی ہے کہ میں اس کو مار ڈالوں، یعنی یہ اس کی موت کا سوچتا ہے، وہ اس کی موت کا سوچتا ہے، یہ اس کا برا سوچتا ہے، وہ اس کا برا سوچتا ہے۔ اچھا یہ بات ہے، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کے پاس گیا، اے بادشاہ مسئلہ حل ہے۔ کیا؟ بولے اس کے گھر میں چندن کی جتنے درخت ہیں نا پڑے ہوئے، آپ سب خرید لو، میٹر ختم ہو جائے گا۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ آپ خرید تو لو، بادشاہ کے لیے کیا مشکل تھا؟ اس نے سارے چندن کے درخت خرید لیے، محل میں رکھوا لیے، اس کو پیسے مل گئے، چندن کے درخت چلے گئے، اب اس کے دل کا میٹر ختم گیا، چندن اس کا بک گیا، چندن کی لکڑیاں بک گئی۔ اب جب بھی بادشاہ دکھتا وہ بادشاہ کا برا نہیں سوچتا، کیونکہ اس کا تو میٹر حل ہو چکا تھا۔ اب جب بادشاہ اس سے ملا تو بادشاہ کے دل میں کبھی اس کو قتل کا نہیں آتا، بادشاہ کے دل میں اس کو کبھی مارنے کا نہیں آتا۔ وزیر سے کہا میں نے لکڑی خرید لی چندن کی، اس میں راز کیا ہے کہ میرے دل سے اس کی نفرت ختم ہو گئی؟ تب اس نے بتایا دراصل بات یہ ہے، کما تدین و تدان، تم جیسا کرو گے ویسا تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ وہ تمہارے لیے برا سوچتا تھا، تم اس کے لیے برا سوچتے تھے، اس کی چندن کی لکڑی بک گئی، اب وہ تمہاری موت کا سوچتا نہیں، اس لیے اب تمہارے دل میں اس کی موت کا خیال نہیں آتا۔ تو ہم لوگوں کے لیے نفرتیں دل میں رکھتے ہیں، اس لیے لوگ ہمارے لیے دل میں نفرت رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنے دل کو پاک کر دیں۔ اب آپ میں آخری بات بہت پتے کی کہہ کے بات پوری کروں، غوث پاک کو کبھی دیکھا ہے؟ کس نے دیکھا ہے بتائیں؟ دیکھا ہے؟ غریب نواز کو دیکھا ہے؟ بولو۔ اپنے دادا کو دیکھا ہے؟ دادا کو، ابا کے ابا کو دیکھا ہے؟ بہت سے لوگوں نے دیکھا۔ ابا کو دیکھا ہے؟ بولو ابا سے زیادہ غوث پاک بابا کی محبت ہے کہ بولو یہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولو دن میں جتنی بار ابا کا نام لیتے اتنی بار سننی غوث پاک کا نام بولو، لیتا ہے کہ نہیں لیتے ہیں؟ دوستوں سے زیادہ غوث پاک سے محبت ہے کہ نہیں؟ غریب نواز سے محبت ہے کہ نہیں؟ بظاہر آپ کا کوئی خون کا رشتہ نہیں،
آپ کی ملاقات نہیں، آپ کے تعلقات نہیں، پھر ان لوگوں کی محبت کیوں؟ 900 سال ہو گئے غوث پاک کو، پھر ان لوگوں کی محبت کیوں؟ وجہ ولی لوگ ساری کائنات سے محبت کرتے تھے، تو ساری کائنات ولیوں سے محبت کرتی۔ بادشاہوں کے بڑے بڑے گنبد ہیں، کوئی ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں، اور یہ فقیروں کی قبروں پر اتنی بھیڑ لگی ہوئی ہے کہ لوگ منع کرتے پھر بھی لوگ رکتے نہیں، اور ان کے مزارات پر جو ہے وہ چادریں چڑھتی ہے، پھول چڑھتے ہیں، لوگ کثرت سے پہنچتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ساری امت سے پیار کیا، اللہ نے ساری امت کے دل میں ان کی محبت پیدا کر دی۔ اب اگر تم بھی چاہتے ہو کہ پوری کائنات تم سے محبت کرے، تم حضور کی امت سے محبت کرنا شروع کر دو، اللہ حضور کی امت کے دل میں تمہاری ایسی محبت پیدا کر دے گا کہ تم مر بھی جاؤ گے تو بھی لوگ تمہاری محبتوں کا دم بھرتے نظر آئیں گے۔ اور دل کو صاف کرنے پر حضور نے جنت کی بشارت دی، جو دل صاف کر لے جنت کی بشارت، اور وہ بھی کیسی؟ حضور کے ساتھ جنت کی بشارت ہے۔ ایک صحابی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کیا کسی جنتی کو دیکھنا ہے؟ کسی جنتی؟ صحابہ نے کہا جی حضور دیکھنا ہے۔ میں ایک شخص یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی گزرے، ان کو جنت کی بشارت مل گئی۔ دوسری بار پھر محفل سجی تھی، میں کسی جنتی کو دیکھنا ہے، ایک شخص یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ پھر دوسرے دن بھی وہی صحابی گزرے، پھر کہا کسی جنتی کو دیکھنا ہے، ایک شخص یہاں سے گزرے گا وہ جنتی ہے۔ تیسرے دن بھی وہی صحابی تھے، حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ان کے پیچھے پیچھے دوڑے، کہا چچا 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 میں آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں، آپ کے گھر مہمان بننا چاہتا ہوں۔ چلو بھائی چلو، اچھی بات ہے۔ 3 دن رہے، 3 دن کے بعد کہا چچا اب میں جاؤں؟ بولے بیٹا عبداللہ تم میرے گھر 3 دن رہے، بتایا نہیں کیوں آئے تھے، اب کیوں جا رہے؟ کہا میں نے حضور سے 3 بار حضور کی زبان سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سنی، میں نے 3 بار حضور کی زبان سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سنی، تو میں چیک کرنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا عمل ہے جو ہم نہیں کرتے اور آپ کرتے ہیں۔ حضور نے ہمیں جنت کی بشارت نہیں دی اس اعتبار سے جس اعتبار سے آپ کو جنت کی بشارت دی ہے، تو آخر آپ کرتے کیا ہے؟ میں چیک تو کروں، معلوم تو کروں، وہ عمل میں بھی کروں۔ لیکن عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں میں نے آپ کو رات میں دیکھا، دن میں دیکھا، سائے کی طرح ساتھ ساتھ لگا رہا، آپ ہم سے زیادہ عمل نہیں کرتے، آپ کا عمل ہم سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تب اس صحابی نے کہا بیٹا یقیناً میں زیادہ عمل نہیں کرتا، زیادہ عمل والا آدمی نہیں ہوں، میں صرف فرض پڑھتا ہوں، واجبات ادا کرتا ہوں، بہت عمل میرے پاس نہیں ہے۔ کہا پھر حضور نے 3 بار آپ کو جنت کی بشارت کیسے دی؟ فرمایا ان 3 دنوں میں تو نے میری زبان سے کسی کے لیے غیبت سنی، کسی لیے غیبت سنی، کسی کی برائی سنی؟ کہا نہیں۔ کہا سن، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس دن سے میں نے کسی مسلمان کے لیے اپنے دل میں کینہ نہیں رکھا، یہ دل صاف رکھنے کی برکت ہے کہ حضور نے مجھے 3 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ دل صاف کر لو، اگر کل مغفرت چاہتے ہو دل اب خود سے معافی مانگ لو، خود چھوٹے بن جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں بڑے بنو گے۔ اگر یہاں چھوٹے بنو گے اللہ کی بارگاہ میں بڑے بنو۔ آپ کو کسی نے ستایا معاف کر دو، آپ کو کسی نے ستایا معاف کر دو۔ قیامت کے دن معاف کرنے والے کو کس شان میں اٹھایا جائے گا پتہ ہے؟ عرش کے نیچے سے اعلان ہوگا اللہ جن کا قرض دار ہے، توجہ حدیث کے الفاظ سن رہے ہیں آپ؟ بات کہاں آ رہی ہے؟ اللہ جن کا قرض دار ہے، جن کا اللہ پر حق نکلتا ہو وہ کھڑے ہو جائیں اور اپنا حق حاصل کریں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا پر کسی کا حق نہیں نکلتا، اللہ پہ کچھ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم، اس نے خود سے اپنے کرم سے اپنے ذمے پہ لازم کر لیا ہے۔ فرمایا اللہ کے حقدار کون ہیں؟ کن لوگوں پر جو ہے وہ اللہ کا حق ہے، بتاؤ کن لوگوں کا حق ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، کون لوگ کھڑے ہوں گے پتہ ہے؟ جنہوں نے دنیا میں اپنے مجرموں کو اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا ہوگا، اللہ ان کو کھڑا کرے گا اور اللہ ان کو جنت کا دولہا بنا کر بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ کو کسی نے ستایا معاف کر دیجیے، کسی نے دل دکھایا معاف کر دیجیے۔ آپ اپنے بھائیوں کو معاف کرو گے اللہ آپ کو معاف کرے گا۔ اور دادا باپو کا تو مشن تھا نا،
بہت دادا باپو کا نام لیتے. دادا باپو کا مشن کیا تھا؟ صلح کرانا، ہے نا. میں نے دیکھا مدینہ منورہ میں انہوں نے صلح کراتے وقت ایک جملہ کہا تھا. کیا پیارا جملہ کہا تھا. اللہ اکبر. انہوں نے فرمایا تھا اپنے مسلمان بھائی جنہوں نے تمہارا دل دکھایا معاف کر دو. اگر تم معاف نہیں کرو گے تو وہ جہنم میں جائے گا. جس کو حضور جنت میں داخل کروانا چاہتے ہیں اگر وہ تمہاری وجہ سے جہنم میں جائے گا تو کیا حضور کا دل نہیں دکھے گا؟ تو حضور کی خوشی کے لیے معاف کر دو، آقا کی خوشی کے لیے معاف کر دو. معاف کرنے سے عزت کم نہیں ہوتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا. معاف کرو. حضور نے جان کے دشمنوں کو معاف کیا. حضور نے جان کے دشمنوں کو، حضور نے چچا کے قاتل کو معاف کیا. اللہ کے رسول نے چچا کے قاتل کو معاف کیا. اور ہم لوگ بکری نے اگر آنگن میں آ کے پیشاب کر دیا تو ہم اس کو بھی معاف نہیں کرتے، اس کے مالک کو. ہمارے پاس معاف کرنے کا معاملہ ہی نہیں ہے. اگر کوئی معافی مانگنے آتا تو بولتا میں تجھے معاف نہیں کروں گا. اگر یہ کہتے میں تجھے معاف نہیں کروں گا. آقا فرماتے کوئی تمہارے پاس معافی مانگنے آئے اور تم اس کو معاف نہیں کرو گے تو قیامت میں اللہ بھی تمہیں معاف نہیں کرے گا. چچا کا قاتل کون؟ وحشی. وحشی. اللہ اکبر. اور کیسا قاتل، کیسا قاتل. چچا کو قتل کرنے کے بعد ایک خاتون کے حوالے کیا اور اس خاتون نے ان کا کلیجہ نکال کر کے کچا چبایا اور کچا چبا کر کے تھوکا. ناک کاٹ دی گئی، کان کاٹ دی گئے، انگلیاں کاٹ دی گئی. اللہ کے رسول علیہ السلام جیسے ہی مکے میں داخل ہوئے تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر وحشی جہاں دکھے اس کو وہی قتل کر دو، میرے چچا کا قاتل ہے. سننا کیا باتیں کرتے ہو. دین یہ ہے بھائی. صرف نماز روزہ چند چیزوں کو عمل کر کے آپ یہ سمجھتے کہ پورے دین پر عمل کر لیا، ایسا نہیں. دین پورا دین ہے. اگر ہماری بائک سے کسی کی بائک ٹکرا جائے ہم اس کو ہی ماں بہن کی گالی دیتے ہیں. معاف کرنا سیکھو. لڑنے سے سکون نہیں ملے گا، معاف کرنے سے سکون ملے گا. اپنے نبی کی زندگی دیکھو. چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرنا، آپس کے ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے. اللہ والوں کا کام معاف کرنا. معاف کرنا سیکھو. آقا نے فرمایا مکے میں داخل ہوتے ہو وحشی جہاں دکھے اسے قتل کر دو. اور بھی لوگوں کے نام تھے لیکن میرا عنوان وہ نہیں، اس لیے میں حضرت وحشی کا نام لے رہا ہوں. حضرت وحشی جہاں دکھے وحشی قتل کرو. وحشی ایک حبشی غلام تھے. چھوٹا قد، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، سرخ آنکھیں، بہت چاق و چوبند آدمی، نشانہ بہت مضبوط تھا. حضرت امیر حمزہ کو انہوں نے شہید کیا تھا. جب یہ بات ان تک پہنچی نا، وحشی، اللہ کے رسول نے تمہارے لیے قتل کا اعلان کیا کہ جہاں وحشی دکھے قتل کر. وہ بہادر آدمی تھا. وحشی نے کہا کہ میں ان کے غلاموں کے ہاتھ سے قتل ہونے سے اچھا ہے کہ میں انہی کے ہاتھ سے قتل ہو جاؤں. وہی مجھے قتل کر دیں گے تو ہمیشہ میرا نام رہے گا کہ محمد نے مجھے قتل کیا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ وحشی گئے اور حضور سر جھکا کے بیٹھے ہوئے تھے. فتح مکہ کا دن تھا. حضور بہت خوش تھے. وحشی جا کے سیدھا سامنے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ ہم حضور کا نام ایسے نہیں لیتے لیکن انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا. ہم جب بھی حضور کا نام لیتے تو القاب اور آداب کے ساتھ لیتے ہیں، پھر بھی سوچتے ہیں کہ نام محمد کہنے کے لائق ہماری زبان ہے ہی نہیں. لیکن انہوں نے کہا تو سن لیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرے قتل کا حکم دیا، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ آقا علیہ السلام نے نظر اٹھائی، کہا تو کون ہے؟ تو لوگوں نے کہا حضور یہ وحشی ہے، آپ کے چچا کا قاتل ہے اور اب یہ کہہ رہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے. حضور نے ایک لمحے میں کہا بالکل معاف کر سکتا ہوں. کس کو؟ چچا کے قاتل کو. ایک جملے میں. وہ بھی مومن نہیں، مومن نہیں، غیر مومن، غیر مومن. آپ مجھے معاف نہیں. یہ رحمت للعالمین ہے، یہ اپنے نبی کا کردار ہے. چچا کا قاتل آیا ہے معافی مانگنے کے لیے، بغیر توقف کے کہہ رہے ہیں بے شک میں تجھے معاف کر سکتا ہوں، بس ایک ہی شرط ہے، ایک شرط ہے، کلمہ پڑھ لے میں تجھے معاف کر دوں گا. اس نے کہا میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، آپ معاف کر دیں گے؟ ہاں کر دوں گا.
آپ معاف کریں گے تو کیا آپ کا اللہ بھی معاف کر دے گا؟ کہا اگر میں معاف کر دوں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ کہا اگر آپ نے معاف کیا اور آپ کے اللہ نے معاف نہیں کیا تو؟ توجہ کریں، کیا کہا؟ آپ معاف کریں اور آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو؟ فرمایا وحشی ایسا نہیں ہوگا، جس کو میں معاف کروں گا میرا اللہ بھی معاف کر دے گا۔ کہا اگر نہیں معاف کیا تو؟ تب تو میں کلمہ پڑھ لیا، آپ کا غلام بن گیا، آپ کے اللہ نے معاف نہیں کیا تو؟ کہا کلمہ پڑھنے کی برکت سے، کلمہ پڑھنے سے پہلے جو کچھ قصور ہوئے اللہ سب معاف کر دیتا ہے۔ تو کہا اگر نہ معاف کرے تو؟ میرے آقا کا دریائے کرم جوش میں ہے۔ کہا وحشی اگر تو کہتا ہے جو، حالانکہ ایسا ہوگا نہیں، لیکن اگر تو کہتا ہے کہ میرے معاف کرنے کے بعد بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، تو میں تیرے لیے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے سفارش کروں گا، جب تک اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا اس وقت تک میں جنت میں قدم نہیں رکھوں گا۔ میرے بھائیوں، یہ حضور کا انداز ہے۔ اور آج کل ہم چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑتے ہیں۔ مسلمانوں، خوش عقیدہ مسلمانوں، آپس میں پیار کرو، محبت کرو، ایک دوسرے سے معافی مانگو، شب برات آنے سے پہلے پہلے ایک دوسرے کو فون کرو، مل لو، جو بھی جھگڑے ہیں، اختلافات ہیں، سب ختم کر دو۔ یہاں تم ایک دوسرے کو معاف کرو گے، آسمانوں پر اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اگر معافی چاہتے ہو تو اللہ تعالی ہم سب کو معاف کرے۔ آئیے، جب معافی کی محفل ہی سجی ہے تو سب سے پہلے اگر میری ذات سے آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی کہیں بھی کوئی تکلیف پہنچی ہو تو میں معذرت نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں۔ اگر ہم سے کوئی بھی تکلیف پہنچی ہو، جانے میں، انجانے میں، آنے میں، جانے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہمیں معاف کر دیں۔ اور اگر کوئی ایسے بندے کو آپ جانتے ہوں کہ جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہو کہ وہ امین القادری سے ناراض ہے، امین القادری نے اس کا دل دکھایا، تکلیف پہنچائی، تو میری طرف سے اس کو یہ بات پہنچا دے کہ وہ مجھے معاف کر دے۔ اور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے جن لوگوں نے جہاں بھی کوئی، حالانکہ کوئی تکلیف تو پہنچاتا ہی نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر کسی سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، ابھی پہنچی، بعد میں پہنچے گی، میں ان سب کو پیشگی معاف کرتا ہوں۔ آپ بھی معاف کریں اور دل سے معاف کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے۔ نفرتوں سے مٹایا نہیں جا سکتا، نفرتوں کو محبتوں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ گندگی سے گندگی صاف نہیں ہوتی، گندگی ہمیشہ پانی سے صاف ہوتی ہے۔ نفرت اور محبتوں کی جب جنگ ہوتی ہے تو نفرتیں ہار جاتی ہیں، محبتیں جیت جاتی ہے۔ سرکار نصیر الدین چراغ دہلوی نے اپنے مرید سے کہا تھا، بیٹا کانٹے کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹوں کے مقابلے میں ہمیشہ کانٹے ہٹانے کی کوشش کرنا، کانٹے بچھانے والے مت بنو، کانٹے ہٹانے والے بنو۔ کانٹے بچھا کر سکون نہیں ملتا، کانٹے ہٹا کر سکون ملتا ہے۔ آئیے اپنے بزرگوں کے طریقے پہ چلے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کہا کرتے تھے، ہم اللہ والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے کینچی کی بات نہ کیا کرو، ہمارے سامنے سوئی دھاگے کی بات کیا کرو۔ کینچی ایک کو دو کر دیتی ہے، سوئی دھاگا دو کو ایک کر دیتا ہے۔ ایک کو دو کرنے والے مت بنو، دو کو ایک کرنے والے بنو۔ میاں بیوی میں جھگڑاؤ، ملانے کی کوشش کرو۔ بھائی بھائی میں جھگڑاؤ، ملانے کی کوشش کرو۔ باپ بیٹے میں جھگڑاؤ، ملانے کی کوشش کرو۔ تم اللہ کے بندوں کو ملاؤ گے، اللہ تمہیں اپنی رحمت سے جوڑ لے گا۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ آنے والی شب میں عبادت کا اہتمام کریں، کل ہو سکے تو روزہ رکھیں، پرسوں روزہ رکھیں، اور اللہ کی بارگاہ میں خوب دعا کریں، اپنے لیے کریں، کل امت محمدیہ کے لیے کریں۔ اور اعلان سن لیں کہ بھاؤنگر والے سیدی سرکار دادا باپو رحمت اللہ علیہ کے نام سے مسجد تعمیر کر رہے ہیں، لیکن ان لوگوں نے مجھے بتایا کہ ان کو آج بھی دادا باپو کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ اگر دادا باپو ظاہری طور پہ حیات ہوتے تو شاید اتنی تاخیر نہیں لگتی مسجد کی تعمیر میں۔ تو ان لوگوں کو کچھ کمی ہے، کچھ مشکل ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوازا ہو اور آپ اپنی حلال کمائی سے دادا باپو کے نام کی مسجد میں کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں تو بھاؤ نگر کے ذمہ داران یہاں پر آئے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد کریں اور کوشش کریں کہ جلد سے جلد دادا باپو کے نام سے وہ مسجد تعمیر ہو جائے اور وہاں پر لوگ نماز ادا کریں۔ دادا باپو نے مسجد کی تعمیر کے لیے بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اگر آپ ظہر کی نماز پڑھو گے تو ایک ہی بار پڑھو گے۔ ایک آدمی ظہر کی نماز ایک ہی بار پڑھ سکتا ہے، دوسری بار بولو پڑھ سکتا ہے؟ اگر وہ دوسری بار پڑھے گا بھی تو وہ ظہر کی
نہیں مانی جائے گی، وہ نفل ہو جائے گی، ہے نا ایسے. لیکن ایک آدمی ظہر کی ایک ہی پڑھ سکتا ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ظہر کی 500 ظہر کا ثواب ملے تو 1000 ظہر کا ثواب ملے تو طریقہ کیا ہے؟ مسجد بنا دے، اس مسجد میں جتنے لوگ ظہر پڑھیں گے ان کے ثواب میں کمی کیے بغیر جتنوں نے ظہر پڑھی ہے اس سب کی ظہر کا ثواب کس کو ملے گا؟ جتنے مسجد بنائی ہے. مسجد بنانے کا ثواب ہے. آپ ایک ہی جمعہ پڑھ سکتے، 1000 جمعہ نہیں پڑھ سکتے، لیکن اگر آپ نے مسجد بنائی ہے، اگر آپ نے تو 1000 لوگ جمعہ پڑھ رہے ہیں ان کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، لیکن 1000 لوگ کے جمعہ کا ثواب کس کو ملے گا؟ جس نے، بولو جس نے. اور آپ مر جائیں گے تو نماز پڑھ سکیں گے؟ نہیں پڑھ سکیں. لیکن اگر مسجد بنا کے مرے ہیں تو جب تک کہ سجدے ہوتے رہیں گے، سجدے کرنے والوں کے ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ ان سارے سجدوں کا ثواب کس کو عطا فرمائے گا؟ مسجد بنانے والوں کو عطا فرمائے گا. اس لیے دادا باپو نے جو نیک کام مشن چھوڑا ہے اس کو چھوٹنے مت دینا. دیہاتوں میں، گاؤں میں مسجد کے سلسلے کو جاری رکھنا، اور مسجدوں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ جو چندہ ہوتا ہے اس سے کبھی دل برداشتہ مت ہونا، اس لیے کہ یہ چندے کے اعلانات ہمیں نیکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. اگر یہ اعلان نہ ہو تو ہم نیکی نہیں کر پائیں گے. تو لوگ اپنے لیے نہیں مانگتے، اللہ کے لیے مانگتے ہیں، اور اللہ کے لیے مانگنے والے ہمارے محسن ہیں، وہ ہمیں ستاتے نہیں ہیں. کبھی کبھی کچھ لوگوں کے ماتھے پہ شکن آتا ہے، یار جب دیکھو جب یہ لوگ چندے کا ہی اعلان کرتے ہیں. میرے بھائی، یہ چندے کا اعلان کر کے ہماری جیب سے نکلوا کر آخرت کی بینک میں جمع کروا رہے ہیں. جب کچھ نہیں ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہمیں واپس ملے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں گویا کہ وہ اللہ کو قرضہ دیتے ہیں. آج تم اپنی حیثیت کے مطابق دو گے، کل اللہ تمہیں اپنی شان کے مطابق لوٹائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.